جی الحمدللہ، آج ہمارے درمیان ایک مشہور اسپیکر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب موجود ہیں۔ الگ سے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ فیض بھائی کے تعلق سے میں زیادہ تعریف نہ کرتے ہوئے اور زیادہ باتیں نہ بتاتے ہوئے مختصر سا میرے دل میں جو باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے فیض بھائی کو، کیونکہ الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہر آدمی مرد ہو یا عورت ہو، فیض بھائی کے ویڈیوز کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دیکھے ہی ہوں گے اپنے موبائل میں۔ تو ماشاءاللہ فیض بھائی سے ہمارا کئی سالوں سے تعلق ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی فیض بھائی یہاں پر آ چکے ہیں۔ الفرقان فاؤنڈیشن پر بھی فیض بھائی کا پروگرام ہوا، اور اس کے علاوہ باہر فنکشن ہال میں بھی ہم نے اس سے پہلے فیض بھائی کا پروگرام کروایا۔ تو ماشاءاللہ فیض بھائی سے ایک گہرا تعلق ہے میرا، ایک دلی خوشی اس بات کی ہے مجھے سب سے زیادہ کہ میں ٹھیک 15 سال پہلے جب نیا اینڈرائڈ موبائل ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس وقت میں دبئی میں تھا، تو پہلی مرتبہ میرا بھائی ایک ویڈیو بھیجا فیض بھائی کا، اور بولا کہ بھیا، کیونکہ میں بھی اس وقت جب ہی یعنی دعوت دین کا کام شروع کرا تھا، دبئی میں تھا، وہیں سے میں پریکٹس کر رہا تھا، میں کئی علماء کو سنتا تھا، اسی میں فیض بھائی کا ایک ویڈیو کا لنک شیئر کرا اور بولا کہ بھیا دیکھو یہ قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے، تھوڑا سا تحقیق کر لینا۔ اس کے بعد میں فیض بھائی کے چینل پہ جا کے پورے ویڈیوز دیکھنے لگا، تو ماشاءاللہ میں نے سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ بہت بہترین سپیکر ہے ماشاءاللہ، ان سے تو ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ جب سے میں فیض بھائی کے ویڈیوز کو فالو کرتا ہوں، اور آج تک بھی ماشاءاللہ میرے اس دعوت دین کے یعنی میرا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں 12 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ مدد دعوت دین کے کام میں، وہ چاہے وہ ٹاپکس میں ہو یا پھر کام کے تعلق سے ہو، جس بھی چیز میں مجھے سب سے زیادہ اگر موٹیویشن ملتا ہے، سب سے زیادہ میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ ہے ایڈوکیٹ فیض سید ماشاءاللہ۔ اور فیض بھائی سے کئی مرتبہ ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، ان کے آفس پر بھی گیا اورنگ آباد میں بھی، تو میں اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں آپ کو باتوں میں بیان نہیں کر سکتا ماشاءاللہ۔ اور آج بھی میں کوئی لیکچر بناتا ہوں یا کوئی ٹاپک لیتا ہوں اور اس کے تعلق سے یعنی اصل میں تقریر کرنے کا انداز اگر کسی سے سیکھا تو وہ ہے فیض بھائی۔ یعنی ایک سبجیکٹ بنانا ہے تو کیسے بنانا، کہاں پر قرآن کی آیت لینا، کہاں سے مثال لینا، کہاں پر حدیث، اور کیسے بولنا، کیسے سمجھانا، کیسا انداز لینا، یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ فیض سید سے میں نے سیکھا ماشاءاللہ۔ اور فیض بھائی کے تعلق سے کیا بتاؤں کہ فیض بھائی ماشاءاللہ ایک چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، کہیں پر بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور مجھے یعنی اتنے بڑے اسپیکر ہونے کے باوجود بھی میں جب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بستیوں میں بلایا تو ماشاءاللہ وہاں پر میرے ساتھ آ گئے، تو مجھے اس وقت یقین بھی نہیں آیا تھا، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ ایک خوشی، میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی کا دن کوئی تھا، تو ان خوشیوں کے دنوں میں وہ ایک یہ بھی تھا کہ فیض بھائی کو اصل میں میں جو یوٹیوب پہ دیکھتا تھا دبئی میں، اس کے بعد میں نے ملاقات کی، تو وہ بھی ایک بڑی خوشی کا دن تھا۔ فرسٹ ٹائم خالی فیض بھائی سے ہاتھ ملایا تو وہ ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ میرے گھر میں فیض بھائی ایک رات گزارے تھے، وہ بھی بہت بڑی خوشی کی دن۔ اور فیض بھائی سے جتنے بھی لوگ ملے ماشاءاللہ، صرف دعوت دین کے تعلق سے ہی نہیں، یعنی صرف لیکچرز کے تعلق سے ہی نہیں، بلکہ فیض بھائی کے اخلاق کے تعلق سے بھی ماشاءاللہ میں زیادہ تعریف ہو جاتی اگر میں وہ تمام باتیں بولے، لیکن دوسرے لوگوں سے بھی میں نے یہ سنا کہ بھائی فیض بھائی سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ۔ قریب رہ کے میں نے دیکھا تو جہاں لیکچرز کے تعلق سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہیں پر اخلاق بھی بہترین سے بہترین مجھے سیکھنے کو ملے۔ ایک داعی کو کیسے ہونا ہے، کیسے رہنا ہے ماشاءاللہ، جتنی باتیں فیض بھائی بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا تعلق ہو۔ اور جتنے لوگ بھی فیض بھائی سے ملاقات کر کے آ کے مجھ سے بولتے نا کہ فیض بھائی کا جو انداز ہے بھائی، اتنے سادے سیدھے انسان ہے بھائی، اتنے ماشاءاللہ، یعنی کئی اسپیکروں سے میرے تعلقات ہیں، بڑے سے بڑے اسپیکر سے میرے کانٹیکٹ میں ہیں، ملاقاتیں ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن فیض بھائی کے ساتھ ملنے کا اور ان کے ساتھ بات کرنے کا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا جو کچھ بھی وہ تمام باتیں ہیں نا، وہ کسی اور اسپیکر میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اور بات مجھے بہت زیادہ خوش کرتی ہے کہ کوئی بھی مجھے جب سوال کرتے ہیں، فیض بھائی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میرے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، اکثر لوگ مجھے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایڈوکیٹ فیض سید اور آپ دونوں بھائی ہے کیا؟
ماشاءاللہ ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یعنی مجھے فیض بھائی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایڈوکیٹ فیض سید کے اور محمد فیاض کے دونوں کے ویڈیوز دیکھ کے ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے قریب آئے. اس طرح بھی کئی لوگ بولتے ہیں تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے، اللہ قبول کرے. بس ہماری جو محبت ہے فیض بھائی سے میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا. ایک میرے بڑے بھائی کی طرح میں ان کو مانتا ہوں، ہر چیز میں ماشاءاللہ نمونہ لیتا ہوں. جب بھی کوئی چیز اگر سوال کرنا ہو تو فیض بھائی اتنے بزی رہنے کے باوجود بھی میرے کال کو ریسیو کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح سمجھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے اچھے تعلقات ہیں. اللہ ہماری اس محبت کو خالص اللہ کے لیے ایسی محبت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے. تو ماشاءاللہ اگر میں اس طرح فیض بھائی کے بارے میں بولتے چلے جاؤں تو شام ہو جاتی. تو بہرحال آپ فیض بھائی کو سننے کے لیے آئے، مجھے تو ہمیشہ ہی سنتے ہیں، ہر سنڈے مجھے سنتے ہیں. تو میں زیادہ نہ دیر کرتے ہوئے ہمارے ایڈوکیٹ فیض سید کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ فیض بھائی آپ آئیے، اور آج جو آپ کا عنوان ہے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں عنوان کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج اس دوپہر میں آپ تمام کے سامنے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں خواتین کا کردار یا ذمہ داری، اس ٹاپک پہ، اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے یہ عنوان اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ ادھر جو نظام آباد کا سفر تھا اور اس سینٹر پہ میں نے دیکھا خواتین کی اچھی خاصی تعداد آتی ہے پروگرامز کے اندر، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جب بھی آئے کچھ نہ کچھ لیڈیز کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے ٹاپکس ڈیزائن کرتے ہیں. یہ بار بہرحال سفر ایک ایسے وقت میں ہوا جو بہت مصروف ترین دنوں میں سے کچھ دن تھے میرے، تو میں کوئی نیا ٹاپک تیار نہیں کر پایا. پھر بھی میں نے سوچا کہ چلیے کچھ نہ کچھ لیول پر ایک ٹاپک بناتے ہیں جو خواتین سے متعلق. یہ ٹاپک میرے ذہن میں تھا تو بہرحال میں نے یہ ٹاپک تیار کیا، آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کرتا ہوں. اور یہ ٹاپک کا اہمیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے گھر کا ماحول خوشگوار بنانا ایک خاتون کے لیے کتنا ضروری ہے، ایک لیڈی کے لیے، ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی کردار میں ہو، چاہے وہ بیوی ہو کسی کی، ماں ہو کسی کی، بیٹی ہو کسی کی، بہن ہو کسی کی. اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائے، اس لیے کہ گھر کا ماحول خراب کرنا یا خراب اگر ہوں گا یا خوشگوار نہیں ہوگا، سمجھنا نا، خوشگوار اچھا، اس میں انسان اچھا فیل کرے، نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کے تمام لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے. مطلب یہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عورت کا اگر مزاج بگڑ جائے، گھر کا ماحول خوشگوار نہ بنائے تو صرف ہسبینڈ کو پرابلم ہوں گی، نہیں، اس کے شوہر کو پرابلم ہوں گی، اس کے بچوں کو پرابلم ہوں گی، اس سے ریلیٹڈ جتنے ریلیٹیوز ہیں پھر اوپر اور نیچے چین میں سب کو پرابلم ہوں گی، حتیٰ کہ اس کے ان لاس کو تو ہوں گی جہاں وہ رہ رہی ہے، وہ جہاں سے آئی ہے وہ لوگوں کو پرابلم ہوگی، چونکہ جب ان کے پاس کمپلین آئی ہے تو کہیں ایسا کیوں کر رہی بچے نہیں بتا، تو پرابلم سب کو ہوں گی. تو عورت کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور جب خوشگوار ماحول بنانے کی بات ہو رہی ہے تو کتنا برداشت کرنے والا اس کو بننا پڑے گا، اس سے آپ سمجھ جائیے سر، آپ سمجھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک پوائنٹ، ایک مدعے کی بات کروں گا، اس کو آپ سمجھیں. آپ کے اندر جو ہوتا ہے، آپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو کہیں نہ کہیں، آپ اس کو بولے نہ بولے، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ کا تھاٹ، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا غصہ، آپ کی حسد، آپ کی جلن، آپ کی برائی، کسی کے بارے میں نگیٹو تھنکنگ، یہ سب ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ بغیر بولے کی ریفلیکٹ کرتی ہے. مطلب وہ سینس میں نہیں کسی کو آپ نے تانا مارا تو آپ بولیں ہاں ریفلیکٹ، وہ نہیں، مطلب آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، آپ صرف بیٹھے تو ریفلیکٹ کریں گی. یہ بات آپ کو نہیں سمجھیں گی، کئی بچوں سے، اطراف کے لوگوں سے، اگر ان میرڈ ہے تو بھائی سے، دوسری بہنوں سے، والد سے، دیگر چھوٹے بہن بھائیوں سے، گھر میں بچوں سے، اگر میرڈ ہے تو چھوٹے بچے سے پوچھنا، وہ کئی بار آ کیوں دیکھتا ہوں، کیا ہوا امی، آپ نے کچھ نہیں بولا اس کو، کیسے اس نے وہ کیا. تو جو اندر ہوتا ہے نا وہ بغیر بتائے کہ چھلکتا ہے، اس لیے کہ آپ کہیں نہ کہیں ہاؤ بھاؤ سے، تھاٹ پروسیس سے، آنکھوں سے، ہاتھ کے اشارے سے، ایک اشارہ رہتا ہی ہوں، اور جب آپ سمجھے نا آپ کچھ بول نہیں رہے
لیکن آپ کے اطراف کا پورا ماحول اس کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آج غصے میں دکھ رہے ہیں، آج غصے میں دکھ رہے امی، باجی آج بہت غصے میں ہے، بیگم آپ کی غصے میں ہے، امی آج کا پارا چڑھا ہوا ہے، سمجھ رہے آپ. تو اگر گھر میں آپ کا وہ تھوڑا سا ٹینس سچویشن رہیں گی تو پورا گھر خراب ہو جائیں گے. تو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کو ایک نیکسٹ لیول کی تیاری کرنا پڑے گا. آپ سمجھیں اس چیز کو. تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں تو میں آپ کے نقطۂ نظر سے بات کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اس میں اللہ کے لیے آپ یہ مت پوچھو انہوں نے کیسا رہنا تو ہم ایسے رہیں گے، وہ ان کا نہیں، ان کا ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں تو آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، تو اس میں کون اچھا ہے؟ اس میں کون اچھا ہے؟ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ ایک آدمی آپ پر رحم کرتا ہے اور آپ اس پر رحم کرتے ہیں، ایک آدمی آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کو دیتے ہیں، ایک آدمی آپ کو دعوت میں بلاتا ہے آپ اس کو دعوت میں بلاتے ہیں، ایک آدمی آپ سے اچھی بات کرتا ہے آپ اس سے اچھی بات کرتے ہیں. خصوصیت تو یہ ہے آپ نے سب کچھ اچھا کیا لیکن اس نے آپ کے ساتھ برا کیا. وہ آپ کے ساتھ برا کنٹینیوسلی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ آپ اس کے موت تک یا اپنی موت تک اس سے اچھا سلوک کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کی خصوصیت ہے. تو ابھی خوشگوار منانے میں آپ کو سورس بننا پڑے گا، سنگ بننا پڑے گا. مطلب آپ کو پتہ ہے نا گھر کے اندر الیکٹریفیکیشن ہوتا، اس میں 2 وائر رہتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو بولتے ہیں ہم، نیوٹرل اور فیز. لیکن ایک تیسرا وائر بھی ہوتا ہے پتہ ہے جو اوپر لگتا ہے، اس کی بڑی پن رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں ارتھنگ. نیوٹرل ارتھنگ رہتا ہو، سارا کرنٹ جو لیک ہوتا ہے اس میں جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے زمین کے اندر ارتھ کو اتار دیتا. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں خوشگوار بنانے میں آپ کو نا فیز کا عمل کرنا ہے، نا نیوٹرل کا عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ارتھنگ بن جانا ہے. وہاں بولیں گے اچھا مطلب پورا پلان کر کے مردوں نے کیسا ظلم کرنا اور عورتوں نے پھر ان کو برداشت کرنا، اب وہ ہم کو سکھانے آئے. نہیں وہ سکھانے نہیں آئے. لیکن آپ دیکھیے مجھے میرے پڑوسی نے کچھ تو بھی تنگ کیا، ظلم کیا، تنگ کیا، نہیں بولنے کے باوجود کوئی کام کیا، اور میں نے بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا. کچھ اس کا لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے پڑوسی نے بولا کہ ارے ہمارے پڑوسی تو بہت خراب ہے اور میں اپنے بچے کو مار رہی ہوں، تیرے کو تب دیکھتی فلاں ہیں. اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے اندر گھر کے ماحول کا کیا قصور تھا پڑوسی کے آپ کو برا بولنے میں؟ گاڑی کو لگا ریش پیچھے سے آگے سے مار دیا، گھسڑا دے دیا. اس میں آپ جن کو پڑھانے جا رہے ہیں ان بچوں کو قصور تھا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ان کو ڈانٹ رہے ہیں آپ جا کر. آپ سمجھیں؟ تو خوشگوار بنانے میں ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کی، جس کے لیے آپ کو برداشت کرنے والا بنا. آپ آلریڈی برداشت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اور زیادہ آگے بڑھ کر کرنا پڑے گا چونکہ اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے. پھر یاد رکھیں تو گھر کا ماحول خوشگوار بنانا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے. یقیناً مرد بھی اس میں حصہ لیں گے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن آپ کے نتیجے میں وہ اور زیادہ حصہ لیں گے. آپ اگر ان کے ساتھ جس کو عام زبان میں بولتے ہیں نا گھسیں گے تو وہ اور زیادہ گھسیں گے. آپ چڑھیں گے تو وہ اور زیادہ چڑھیں گے. آپ ایک ضرب لگانا چاہیں گے وہ 10 جگہ سے ضرب لگائیں گے بعد میں آپ کو زندگی میں. اس کا کوئی سلوشن اور حل نہیں نکلنے والا. لیکن آپ اس کو ایک عام زبان میں بولتے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں ظلم سہو بول کے آپ کو نہیں بولنے والے لیکچر میں، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹراڈنری دینا پڑے گا جس کے نتیجے میں آپ کو ایکسٹراڈنری ریزلٹس ملیں گے، جس کے نتیجے میں گھر کا ماحول اچھا رہے گا، جس کے نتیجے میں سارے لوگ خوش رہیں گے، جس کے نتیجے میں اگلی نسلیں پروان چڑھیں گی، جس کے نتیجے میں سب کے ذہن اچھے ہوں گے، جس کے نتیجے میں بی پی اور شوگرس لوگوں کو اور اطراف والوں کو اور خود کو بھی کم ہوں گا. ہائپر ٹینشن وغیرہ آج کل کامن ہے. کسی زمانے میں ہارٹ اٹیکس کامن تھے، ابھی تو اتنے کامن ہو کہ 12-15 سال کے بچوں کو بھی آ رہا ہے. لیکن اب برین ہیمریج بھی کامن ہوتے جا رہے ہیں. وہ بھی ہارٹ اٹیک کی قسم ہے کہ خون کا زیادہ تعداد میں زیادہ تیزی سے ذہن میں جانا اور نسوں کو پڑھ دینا، آدمی ڈیتھ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اس سے. تو یہ سب کامن ہے. تو وہ سب سے ہم انشاءاللہ بچ سکیں گے. تو خواتین کا رول کیا ہے؟ مردوں میں کبھی لیں گے تو مردوں کا رول بھی رکھوں گا، آج خواتین کا رول ہے ادب کی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کے 4 امپورٹنٹ رول ہیں اپنے لائف میں، اس کو ہم کہیں گے بیوی، ماں، بیٹی اور بہن کے. اس میں آگے میں اس میں بارے میں کچھ پوائنٹ رکھوں گا، لیکن مین ہم سب سے پہلے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں عبادت کے تعلق سے آج کچھ بھی بات نہیں ہوئی. یاد رکھیے کہ نماز پڑھو تو خوشگوار ماحول رہیں گا، اللہ کو یاد ذکر کرو تو خوشگوار ماحول رہیں گا، صدقات اور خیرات کرو تو اللہ بلائیں ٹالیں گا تو خوشگوار رہیں گے. نہیں، عبادت سے متعلق آج بات نہیں، معاملات سے متعلق ہے پورا درس. عبادت کا رب کا اور بندے کے پیچھے معاملہ ہے نا. ہم عبادت کے بارے میں نہیں کریں گے، ہم معاملات کریں گے، کیونکہ معاملات سے جو ٹینشن پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ ہے نا. ایک خاتون نمازی بھی ہے لیکن شوہر سے روز جھگڑا چالو، تو پھر یہ تو کچھ جم نہیں رہا نا. پھر کیوں اس کی زندگی میں سکون نہیں آیا، خوشگوار نہیں ہوا؟ تو معاملات بھی ہم دیکھیں، وہ چیز امپورٹنٹ. تو آج کے لیکچر میں ہم عبادات کہ بھائی اذکار کرنے کے، صدقہ دینے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، صبر کرنے کے یہ ہوتے ہیں، شکر کرنے کے نہیں، وہ سب پوائنٹس نہیں آج کریں. معاملات جو آپس میں ہوتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں. شکر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، صبر کا معاملہ ہے نا، لیکن آپس کے معاملات لیں گے
جس میں سب سے زیادہ خوشگوار ماحول کے خلاف ماحول بن جاتا ہے، جس کے اندر انسان رہنا پسند نہیں کرتا. اور خاص طور سے اگر میرڈ اگر لائف چل رہی ہے، شادی شدہ زندگی ہے، تو یہ بہت گھنونے روپ اور شکلیں لے لیتی ہے. پھر اتنی گھنونے کہ پھر آدمی پچھتاتا ہے کہ کاش کہ جب ایک چیز خاموشی سے سہ لیتے تو آج سارا معاملہ سکون میں رہتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز، اور میرا تجربہ بھی ہے. ایک مرتبہ میرا ایک سفر تھا، تو میں سفر میں گیا، تو وہاں جب پہنچا کچھ پروگرامس ہوئے، تو وہ ایسا تھا کہ وہاں ایک جیلر تھے اور مسلمانوں سے اچھے خاصے متاثر تھے. تو ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک پروگرام رکھنا قیدیوں کے لیے، تو آپ پلیز آئے، اس کے لیے ہم لوگ انتظام کریں گے. تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اچھا موقع ہے. تو بھائی جیل میں ہم چلے گئے. کم بیش 630 انمیٹس تھے، مطلب جیل میں لوگ تھے جو وہاں رہ رہے تھے. خطرناک سے لے کے چھوٹے کرائم کرنے والے کھلے اور وہ تھے، خطرناک والے سائڈ سے جالیاں تھیں اس میں بیٹھے تھے. ہم جیل میں تھے اور وہ لوگ کھلے میں تھے، سمجھ لیجیے ایک طرح سے. ویسا ڈسکشن تھا. تو وہاں جب سوال و جواب کا سیشن ہوا تو میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا یہاں کیوں آئے، تو میجورٹی کا صرف یہ تھا غصے میں قتل. سمجھ رہے؟ مطلب غصے میں قتل تو اتنوں نے کیا تھا، اسی کو انتہا نہیں. تو غصہ، تو پتہ چلا اگر غصے کو جب برداشت کر لیتے تو وہ یہاں نہیں پہنچتے. جیسے کئی لوگ آپ میں سے گواہی دیں گے گھر کا ماحول خراب کرنے میں صرف میرے غصے نے پارٹ لے لیا، اور اتنا اسکیلیٹ ہو گیا وہ کہ غصے کے ٹائم پہ سانس نے تو برداشت کر لیا، پھر جو ہر روز کوڑے پڑے ٹھنڈے اور گرم کہ آج 3 مہینے سے پریشان ہوئے، آج 1 سال سے پریشان ہوئے، آج 2 سال سے. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے ایکسپیرینس لے لیے جو بیٹھی ہے آپ سے اوپر، دنیا زیادہ دیکھی ہوئی یاد رکھی. تو آپ سمجھے تو آپ کا یہ غصہ کیا کر رہا ہے، پورا ماحول خراب کر دے رہا ہے. غصہ کیا کر رہا ہے، طلاقوں تک لے جا رہا ہے. غصہ کیا کر رہا ہے، بچوں کی تربیت میں ہارا رہا ہے. غصہ کیا کر رہا ہے، آپ سے ایسے کام کروا دے رہا ہے جو آپ بعد میں پچھتا رہے. تو آئیے وہ کامن کیا چیزیں ہیں، معاملات کی، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خوشگوار نہیں رہتا، وہاں سے بات کو ہم شروع کریں گے. پھر رول کے اندر کیا کیا کرے وہ رکھوں گا. پہلا یاد رکھیے، جو کامن مسائل یاد رکھیے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خوشگوار نہیں ہوتا ہے، وہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھوں گا. یاد رکھیے، پہلا نگیٹو تھنکنگ، بدگمانی. دوسرا حسد اور جلن. تیسرا غیبت اور چغلی. چوتھا طنز اور طعنے. پانچواں جھوٹ اور الزام تراشی. چھٹا دکھاوا اور انا. ساتواں فیشن اور جو ہے مادہ پرستی. ٹھیک ہے. آٹھواں جو حرص اور ہوا. نواں دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرنا. 10واں دیکھیں گے ذرا سے اختلاف کی وجہ سے رشتوں کو توڑ دینا. اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. یاد رکھیے گھر کا یہ تمام باتیں. تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نگیٹو تھنکنگ. سب سے زیادہ پرابلمس یاد رکھیے گھر کا ماحول جب خراب ہوتا ہے خاتون کی وجہ سے، کیونکہ خواتین کے لیے مدد اور خواتین کا کردار وہ ہوتا ہے بدگمانی، نگیٹو تھنکنگ. اتنا ماحول خراب ہو جاتا ہے اسی کو انتہا نہیں. فار ایگزامپل آپ بیٹھے تھے اور ظاہر سی بات ہے آپ کی والدہ بھی ہے تو ان کا ایک شوہر ہے جو آپ کے والد ہے. آپ بھی شادی شدہ تو آپ کے شوہر ہیں نا، بچے بھی شادی کریں گے تو یہ کامنلی ہوتا ہے. سمجھ لو کہ فون کے اندر ہسبینڈ کوئی چیز کر رہا تھا، آپ آئے تو اس نے بند کر لیا. سمپل وجہ کچھ بھی ہو سکتی تھی نا. آپ کتنے گمان کر سکتے تھے اچھے والے کہ میرے سے بات کرنے کے لیے انہوں نے فون کو بند کر دیا. اچھا گمان تھا نہیں تھا؟ یہ مجھے فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ میرے لیے خیال رکھنے کے لیے کہ میری طرف کانسنٹریشن رہے، فون کو بند کر دیا نہ ہو سکتا. نہیں بھی پازیٹیو چیز نہیں. میں کہاں سے شروع ہوتا ہوں یا شروع ہوتی ہوں، کیا بات کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے جو میرے سامنے ہی کیوں بند ہوا ہو. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، محسوس نہیں ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کا ذہن خراب ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کی زبان خراب ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کا عمل خراب ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. ڈبہ لگا رہے، ہاں ڈبہ تو ہم ہی لگانا، لیکن فون تم نہیں دیکھنا، خالی اکیلے اور بند کر دینا ہم کو دیکھ کر. آپ نے کمنٹ دیا، ذہن خراب کرپٹ ہو چکا ہے. تو اگر یہ بدگمانی نہ رکھتے ہوئے، اگر مطلب جس کو کہتے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں، مجھے کانسنٹریٹ کرنے کے لیے، مجھے ٹائم دینے کے لیے، کام ان کا ختم ہو گیا ہوں گا. لیکن بدگمانی نے کیا کیا، فلاں خاتون آئی تھی اور یہاں سے ابھی گزری، اور جب وہ گزری تو پردے پہ دھبا لگا ہوا تھا، ہاتھ پوچھ کے گئی اس نے. فوراً دوسروں کے سامنے بیٹھے، ارے انہوں تو ہاتھ پوچھ کے جاتے تھے پردے سے، بیچاری کا کوئی اس میں نہیں تھا. آپ بدگمان ہوئے چونکہ جب وہ گزری تو پردے پہ فلاں تھا. تو بدگمانی کیا کرتی ہے یاد رکھیے، اچھی خاصی زندگیاں برباد کر دیتی ہے. اور بدگمانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا، اکذب الحدیث، جھوٹی باتوں میں سب سے بڑی جھوٹ بات ہے یہ. چونکہ بدگمانی میں کوئی بیسی نہیں ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ ایک شرابی گیا اور بوتل چھوڑ کے گیا، تو آپ بول سکتے ہیں یار یہ اس نے ہی رکھا ہوں گا کیونکہ وہ شرابی ہے، کچھ نہ کچھ بیس ہے. لیکن اس کو آپ بولیں گے میرا شک ہے یہ شرابی نے رکھا ہوں گا.
بدگمانی اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹ بات ہے، اس میں کوئی بیس ہی نہیں ہوتا اور آپ بولتے فلاں، بیس لیس ہوتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ دماغ خراب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برائیاں سماج میں پھیلتی ہیں، سب سے زیادہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بدگمانی۔ انہوں اس دن آئے تھے تو انہوں نے بولے ہوں گے تو اس لیے کہ امی کا موڈ چینج ہو گیا اس کے بعد۔ کون؟ آپ کی بڑی مطلب بھائی کی، جو آپ کے جیٹ کی بیوی، دیور کی بیوی آ کے گئی تھی، اب گئی فلاں ہے، اب دیکھیے پورا ماحول خراب ہونا چالو ہوتا ہے۔ بیس کیا بنا؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس بدگمانی۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے بدگمانی ہے، یہ خاندانوں کا، گھروں کا پورا سکون برباد کر دیتی، یاد رکھیے۔ تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو؟ سب سے پہلے بدگمانی کو نکالیے اور ایک دم خوش رہیے جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہ دکھے۔ حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور معروف ہے، وہ کہتے تھے اگر تمہارا کوئی بھائی جو نیک اور دیندار ہو تمہارے سامنے بھی کوئی ایسا کام کرے جو لگتا ہے کہ یہ لائق اور زیبا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بدگمانی نہیں، اچھا گمان رکھو کہ کچھ وجہ ہوں گی جب یہ کیا اس نے، مطلب جہاں تک ہو سکتا ہے، جب آخر میں آپ کہے نہیں اب اس کے علاوہ اس سے زیادہ میں سوچ ہی نہیں سکتا کچھ، مطلب یہ سب سے لاسٹ حد ہے میری سوچنے کی، تو یاد رکھیے پھر آپ بول سکتے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا گمان رکھیے، اچھی سوچ رکھیے، اچھی باتیں اس کے بارے میں خیال میں لائیے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے۔ اور اس کی وجہ سے جو خاندان اور گھر اور رشتے اور معاملات اور تربیت بچوں کی ہے نا، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو گھر کا ماحول خوشگوار آپ کو بنانا ہے تو کیا کیجیے؟ بس گمان مت کیجیے کس کے بارے میں، کلین اور کلیئر رہے، ایک دم صاف اور ستھرا اپنا ذہن رکھیے، اتنا صاف ستھرا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بالکل کوئی خیال نہیں میرا آپ کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، میرے پڑوسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، فلاں شخص کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، فلاں کے بارے میں اتنا اچھا آپ ذہن رکھیں گے تو نیگیٹو تھاٹ نہیں آئیں گے، نیگیٹو تھنکنگ پیدا نہیں ہوگی، تو سارے معاملات خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام۔ دوسری چیز یاد رکھیے، بدگمانی کی بات ہے، بدگمانی نیگیٹو تھنکنگ ہی بول سکتے اس کو عام زبان میں۔ دوسری چیز یاد رکھیے، حسد اور جلن۔ حسد اور جلن کیا کرتی؟ وہ کام کروا دیتی ہے جو آپ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ حسد ہے نا، وہ کرا دیتی۔ آسمانوں میں پہلا گناہ کیا تھا جو ہوا؟ آسمان میں پہلا گناہ کیا ہوا؟ شرک کیا کسی نے؟ نہیں کیا۔ کیا تھا؟ حسد، کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے، میرے بعد بنا رہا ہے، اور مجھے سامنے جھکنے کی بات کی جا رہی، اور وہ حسد کے بیسس پہ اس نے کیا کیا؟ پھر شیطان نے تکبر، کہا میں خیر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کی مٹی سے بنایا، ہے نا۔ حسد ہوئی، حسد جلن جس کو اردو کے اندر بولتے ہیں، یہ بیس بنی۔ دنیا کے اندر پہلا خون کیوں ہوا؟ وہی بیس، قابل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد۔ آپ سمجھ کیا تھا؟ دونوں نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی، آدم علیہ السلام نے کہا دونوں اللہ کے سامنے قربانی دیں گے، حابیل نے ایک اچھا موٹا تازہ مینڈا لایا، اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی، اور قابل نے کیا لایا؟ سڑی ہوئی گھاس لے کر آیا، خراب گھاس لے کر آیا، مینڈا قبول ہو گیا، اس کو اس سے ہو گئی حابیل سے حسد، اور پھر اس نے کیا کیا؟ بدلہ لیا۔ تو آسمان میں پہلا گناہ حسد کی بنیاد پہ، زمین میں پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر، اور دنیا کے اکثر گناہ حسد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ حسد جس خاتون کے اندر آ جاتی ہے، یاد رکھیے وہ گھر کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ حسد ایک الگ چیز ہے، اور رشک آنا، غیرت آ جانا، وہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے۔ غیرت بولتے ہیں نا، آپ سمجھے وہ لفظ، غیرہ ہو جانا، وہ حسد میں نہیں آتی، حسد کی ایک ٹائپ ہے لیکن وہ جائز قسم ہے، لیکن اب وہ سماج اتنے کمپلیکیٹڈ ہے نہیں، تو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مائی عائشہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کی باری تھی، اور دوسری خاتون نے، آپ سمجھے دوسری بیوی نے سالن بھیجا کٹورے میں، مائی عائشہ نے ریسیو کرتے وقت کیا کیا؟ وہ لکڑی سے اس کے ہاتھ میں مار دیا غلام کے، اور وہ نیچے گر گیا کٹورا ٹوٹ گیا، گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، نو ڈسکشنس، نو کوشچنس۔ اس کے بعد اس غلام سے عائشہ سے کہا، جو عائشہ دوسرا کٹورا دے دو، غلام سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ یہ بھی حسد ہوتی ہے لیکن یہ جائز قسم ہے، جو آپس میں شوقنوں کو ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن اس میں کبھی بھی آدمی دوسرے کی جان لینے پر، ماحول خراب کرنے میں ایک ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی دوسری مثال لیں، آپ کا بچہ مجلس میں آئے اور دوسری عورت کے پیچھے، بس اس کے پیچھے گھوم رہا، اس کے پیچھے لگا، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، تو آپ کو ایک جذبہ جاگتا اندر سے، وہ حسد نہیں رہتی، لیکن اس کو بولتے ہیں غیرہ۔ وہ غیرت رہتی کیا میرا بچہ اور جا کے وہ عورت کو چپک رہا، اس سے اتنی اچھی بات کر رہا، اس سے فلاں ہوتا ہے نا ایسے، تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہم حسد کی بات کریں پیورلی، جو حرام ہے۔ حسد آپ کو معلوم کتنی برائیوں کی جڑ ہے؟ حسد ہی وہ چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں نظر بد نکلتی ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، جو نظروں سے دیکھتا ہے اسی سے نکلتی جو نظر، اس کو نظر بد بولتے ہیں۔
تو حاسد کے ذریعے اس نظر بد لگتی ہے. اور نظر بد کہاں تک جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی چیز موت پہ سبقت لے جا سکتی ہے تو حسد ہے. مطلب وہ اس کے لگنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، اتنی خطرناک چیز. تو لہٰذا حسد کے معاملے سے، جلن کے معاملے سے خاتون کو بچنا چاہیے. اگر اس میں حسد اور جلن ہوگی تو گھر کا ماحول کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا. فلاں نے یہ لے لیا آپ کو حسد، فلاں نے وہ کر لیا آپ کو حسد، وہ آگے کیسا چلے گی، امتحان میں پاس ہو گئے، وہ فلاں تو ایسے تھے، ایسے کیسے ہو گئے، ان کو اللہ نے اتنی عزت کیسے دے دی، ان کو اتنی گاڑیاں کیسی ملی، ان کے پاس دولت کیسے آ گئی. اور ماحول کہاں کا خراب؟ گھر کا. چاہے آپ ماں کے درجے پہ ہو، بیوی کے درجے میں ہو، بہن کے درجے میں ہو یا بیٹی کے درجے میں ہو، لیکن ماحول تو پورے گھر کا خراب ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی ماں اور بہو سے، یا معاف کریں، ماں اور بیوی سے زیادہ خراب ہوتا ہے ماحول، یاد رکھیے. دیگر دو فارم میں بھی خراب ہوتا ہے لیکن وہ لمٹ میں ہے تھوڑا سا. تو حسد یاد رکھیے. دوسری چیز، تیسری چیز یاد رکھیے جو کامن ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے ماحول آج ہمارے برباد ہے، یاد رکھیے غیبت اور چغلی ہے. اب غیبت اور چغلی کا معاملہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ وہ کھانے کے بعد کی چورن ہے، وہ کھانے کے ساتھ کی نہیں ہے. جیسا کہ کھانے کے ساتھ اچار کھاتے تو کھانا زیادہ کھایا جا رہا، پاپڑ کھائے تو کھانا ہے نا، اس سے چٹخارے لے کر آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے. دیکھا نا آپ نے، ایک چاول کھا رہے آپ اور بغیر کھٹے کے کھائے تو اتنے کھائے جا رہے، کھٹے کے ساتھ کھائے تو ماشاءاللہ جتنے دو اتنے کھائے جا رہے. لوگ بولنا پڑا بس بیٹا رک جاؤ، ٹھیک. تو وہ جو ایڈ کر دیتا چیزوں کو. تو یہ حسد اور جلن کی غیبت کیا ہوگی یاد رکھیے، یہ چورن بن گئی کھانے کے بعد کی. مجلس میں جمع ہو، دو لوگ ہیں، کسی غیبت کرے تیسرے کی، تیسرا بھی اگر آگے جس کی غیبت ہو رہی تو وہ تینوں مل کے کر رہے، چوتھے کی، چار جمع ہو گئے تو پانچویں کی. غیبت اور چغلی سے ماحول برباد ہو جاتے، یاد رکھیے. غیبت، چغلی اور بہتان یاد رکھیے. ویسے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی اس میں آتے ہیں، تینوں ایک ہی گناہ کے تین نام ہیں جو الگ الگ درجے میں عذاب لاتے ہیں. غیبت، چغلی اور بہتان ایک ہی گناہ ہے. غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر کہ اس کے پیٹ اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے، یہ ہوا غیبت. وہ غیبت جو اس لیے کی جاتی ہے کہ دو لوگ لڑے، اس کو بولتے چغلی، سمجھے. اور وہ غیبت جو ایسی بات کہے جو اس میں تھی ہی نہیں، جو تھی کہے غیبت، لڑانے کو کہے چغلی، اور اس میں بات ہے ہی نہیں وہ اور کہہ دیا آپ نے، تو اس کو بولتے بہتان. ایک ہی گناہ ہے، تین درجے ہے اس کی، سمجھا. تو اب ہے ہی نہیں اس میں. ان کے شوہر تو حرام کماتے ہی ہوں گے، کیسے؟ ان کے پاس بہت پیسہ ہے. ارے یہ کون سا بیس ہوا؟ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے شوہر حرام کماتے ہوں گے، یہ بہتان ہو گیا سیدھا سیدھا. آپ بول رہے تمہارے بارے میں تو ایسا بول رہی تھی اس نے، یہ ہوگی چغلی. لڑانا چاہ رہے ہیں آپ دونوں سے، اس نے جا کے چھوڑیں گی اس کو بعد میں. مطلب ایک کامن چیز ہے یاد رکھیے، خاتون کے اندر، عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھو باجی، میں تم کو ایک بات بول رہی ہوں، کس کو نہیں بولنا. 8 دن بعد بات آ گئی آپ کے پاس، اگر زیادہ خاص نہیں تو 8 دن میں آئیں گے، اگر خاص ہے تو 2-3 گھنٹے میں واپس آ رہی ہے. روئی واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے تھرو آ رہی ہو، ان کو پتہ چل گیا. تو آپ بولتے کیسا ہوا یہ تو بات تو صرف تم کو پتہ تھی. تو بولتے میں نے کس کو نہیں بولی، صرف ایک کو چھوڑ کر. جیسا آپ نے بولے تھے کس کو نہیں بولا، میں نے اس کو بولی تھی حالانکہ کس کو نہیں بولا. پھر ان سے فون لگا، کیا ہوا؟ میں نے بھی کس کو نہیں بولی، ایک کو چھوڑ کر. تم نے بولے تھے تو میں نے ایک کو بولی، اور وہ بات آ گئی آپ تک. تو غیبت بچنے والی ہے. اس سے گھر کا ماحول کیسے خراب ہوگا اندازہ لگا رہے ہیں. غیبت، چغلی، برائی سے یاد رکھیے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور ایک عام مثال ہے، عام بات ہے، کٹورے میں یا پیالے میں جو چیز اندر ڈالی جاتی ہے، جب وہ اوور فلو ہوتی ہے، فل ہوتا ہے، تو وہی چیز باہر گرتی ہے. تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا یاد رکھیے. غیبت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، 2 عورتیں ہیں، انہوں نے سحر کی. سحر کرنے کے بعد ان کو قے ہوئی، تھوڑا دیر بعد سحر کے بعد، اور ایسی قے ہوئی کہ دونوں کو خون بھرے گوشت کے لوتھڑے نکلے خے میں، کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کھایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو کہا یہ سحر کے بعد سے اب تک کچھ لوگوں کی غیبت کر رہی تھی، تو یہ جو نکلا نا، یہ مردار بھائی کا گوشت جو قرآن نے کہا نا، تو اللہ نے وہ مثال ان کو دے دی دونوں. اور اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ یہ وہ گوشت ہے جو انہوں نے اپنے بھائی یا بہن کا کھایا تھا. اتنا خطرناک چیز ہے. لیکن ہمارے پاس تو کامن ہے، کسی کے سامنے جو بات آپ کہیں اور اس سے بری لگی، اس کی پیٹھ پیچھے کہنے کو بولتے ہیں غیبت. تو آپ اگر ڈیرنگ نہیں کر سکتے کسی کے منہ پہ بات کرنے کی، تو پیٹھ کے پیچھے بات کرنے کی بھی ڈیرنگ مت رکھو اپنے اندر، ایشو کو ختم کر دو. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا، وہ جو گھر میں بات جاتی ہے اس کے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا، اور کئی برائیاں سماج میں آتی ہیں. تو ہم کو اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. چوتھی چیز یاد ہے کہ طنز اور تانے. طنز یاد رکھیے، تانا کہتے ہیں نیزے کو، یا نیزے کے ساتھ چبھنے کو کوئی چیز. اور تانے تو الحمدللہ خواتین کی مرغوب غذا ہے اور بہت پسندیدہ ڈش ہے. اور وہ خیر خواہی سے بولتے، کبھی بھی، مطلب کبھی برائی سے نہیں بولتے ماشاءاللہ. جیسا کوئی چیز کسی نے لایا، اس کو آپ بول سکتے ہیں اچھا یہ ہوگا، لیکن آپ کا اچھا کیسا؟ اچھا.
تو یہ کیا ہے معلوم آپ کو، اس کو معلوم سامنے والے کو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو کب سمجھ میں آتا زیادہ اچھے سے، جب محترمہ ساسو صاحبہ جب یہ باتیں آپ سے کرتی، جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے اللہ کتنے لوگوں کو اپن نے ایسا کیے ہوئے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. یہ تو آپ کے ابا کے پاس کی چیز ہو سکتی ہے، اتنی خوبصورت، کتنا اچھا بولے انہوں نے، ابا کے پاس کی خوبصورت، لیکن آپ سمجھ گئے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے نا، ایک تانا ہے سیدھا. آپ کے محلے میں تو یہ ہوتا ہوں جہاں سے آپ آئے ہیں، سمپل چیزیں کوئی چیز ہوئی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے یہ بولا جانا کیوں بولا جا رہا ہے، کیا ہے یہ تانا ہے. تو تانا جب ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے تو گھر کا ماحول کیسے خوشگوار ہوگا مجھے بتائیے. بچوں کو تانے دیں گے خوشگوار ماحول نہیں ہوگا. کچھ عورتیں ہوتی ہیں بچوں کی تربیت وہ نیگیٹو سے کرنا چاہتی ہے، جیسا بچہ کارنر سے چل رہا ہے اور نالی بازو اور جاؤ اس میں جاؤ اور جاؤ، یہ کون سا طریقہ اصلاح کرنے کا، اس کو اور جاؤ مطلب جاؤ نالے میں جاؤ، یہ طریقہ نہیں. ہاں کبھی کبھار ایسے کوشچنز بھی موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو، لیکن ہر بچہ اس سے موٹیویٹ نہیں ہوتا اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. شوہر کو محنت کا یا بزنس ڈالنے کی بات کر رہا تھا، اب وہ بہرحال بزنس آپ نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب بہرحال ہو گیا چونکہ بزنس اس کی بہن کے گھر کے نزدیک تھا، تو آپ کو ڈر تھا وہاں جا کے کھا لیں گا، پھر بہن کو بہکا دیں گی آپ کی ننند، فلاں ہوگا یہ ہوگا. آپ نے نہیں بولا، بزنس ڈوب گیا. ہم تو پہلے ہی بول رہے تھے بس چلے تھے وہاں کرنے کے لیے بزنس. تانا ہے نہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اب اس سے خوشگوار رہے گا ماحول، بولیں گے اب رکو تمہارے بھائی کا بزنس سن دو، تم کوئی چیز میں جو بولو اور پھر وہ استعمال نہیں کرو، پھر بتاؤں گا میں تم کو کہ کیا ہوتا ہے اس سے. تو پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تانے دے رہے ہیں، اور اتنا کامنلی تانے دے رہے ہیں. اور ساس اور بہو کے جھگڑوں میں تو یہ تو سب سے مین رول ہے، سمجھو یہ لکڑی نہیں، یہ لکڑی کے بدلے یہی جلتا ہے وہاں سب سے پہلے. اور ان کا کمنٹ کیا ہوتا ہے معلوم، یہ سب سے اچھی نیت سے وہ کر رہے ہیں. ساس جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اچھی نیت سے ہی کام کرتی، کوئی ماشاء اللہ اس میں کبھی وہ نہیں رہتا. اچھا جو لوگ ابھی بہو ہیں نا تو بول رہے ہیں ہاں میرے ساس کے بارے میں فیضے ہی بول رہے ہیں. یقین جانو 20 سال 30 سال بعد تم بھی ویسی بننے والے، کچھ فرق نہیں رہنے والا، کیونکہ اگلی جنریشن میں تم کو ویسی کوسنے والی ہے. چونکہ سائیکل تھمتی نہیں معلوم، خیر خواہی کے جذبات ختم ہی نہیں ہوتے. آپ ابھی نیچے والے پوائنٹ پہ جب بہو ہے تو وہ خیر خواہی سے آپ کو تانے دے رہی ہے، پھر آپ وہاں جاتے تو آپ بھی سیم کام کرتے اور یہ بول کے کرتے ہماری ساس تو اتنے دیتے تھے، ہم تو صرف اتنے 2 ہی دے رہے تھے، انہوں 10 دیتے تھے. میں بہت نیک سانس صرف 2 بار بول رہی، اور انہوں جو دیتے تھے نا بہت خطرناک تھے. میں تو صرف تمہاری ماں تک جاتی، وہ میرے دادی پڑدادی سگڑ دادی تک جاتے تھے. تو میں تو کم، مطلب میں کتنی اچھی نیک ہوں نا، مطلب میں 2 حرام کام کرتی ہوں، وہ 10 حرام کام کرتی تھی، لیکن چھوڑیں گے کوئی بھی نہیں. تو بہت سے لوگ آتے ہیں کبھی روتے دھوتے آتے ہیں، اب اتنے سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، تو روتے دھوتے آتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اب ان کی بہویں بھی میرے پاس آ رہی ہیں، انہوں بھی ظلم کر رہے ہیں، تو بولنا پڑتا ہے یار تم بھی آ کے روئے تھے، وہ بھی آ کے رو رہی، یہ سائیکل ختم کب ہوں گی ظلم کی. اور اس کے لیے بے صرف تانے ہیں. مطلب تانے کیا کرتے ہیں معلوم کو، اتنا زندگی اجیرن کرتے ہیں کہ وہ گھر میں سکون نہیں ہو سکتا، جہاں بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، بہن بہن کو، ہاں جیٹھانی دیورانیاں ننندے وغیرہ آپس میں دے رہی ہے، باپ بیٹے کو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. چونکہ ابھی خواتین سے خطاب کر رہا ہوں تو زیادہ تر آپ کی بات کر رہا ہوں. تانا اس کو ختم کی. 5ویں چیز یاد ہے کہ جھوٹ اور الزام تراشی. جھوٹ یاد رکھے گھر کا ماحول برباد کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی برباد کرتے ہیں، سماج کو برباد کرتے ہیں، سوسائٹی کو برباد کر دیتے ہیں، قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا کو برباد کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کو آباد کر دیتے ہیں. جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے معلوم آپ، جھوٹ کی اپنی زندگی ہے اور یہ آپ کے سامنے آئیں گا. اور اکثر ہماری خواتین، مسلم خواتین، وہ جھوٹ جو ہے نا جھوٹ کے معنی میں نہیں بولتی، پھینک مارنے کے معنی میں جھوٹ بولتی، ایگزیجریٹ کرنے کے معنی میں جھوٹ بولتی. فلاں کے معنی، ہاں ہمارا ابا کا 5 کروڑ کی زمین لے لی، 5 لاکھ کی ہو، لیکن یہ جھوٹ ہے نا 4 کروڑ اور 95 لاکھ کا، لیکن اس کو ایگزیجریٹ کرنے میں آپ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. کبھی کبھی پلین جھوٹ بھی رہتا ہو، عزت بچانے، والدین کا رسپیکٹ بچانے، شوہر کو فلاں کرنے، شوہر نے غلطی پکڑ لیا تو وہ ایک دم پلین جھوٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں اور ایگزیجریٹ کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کی یاد رکھیے اپنی زندگی ہے، یا آپ کی زندگی میں میری بات یاد رکھیے سامنے آئیں گا ایک دن، آتا ہی ہے. اور جب واپس آتا ہے نا تو ہٹا کٹا ہو کے آتا. کیسا؟ جیسا کہ ایک بچڑے کو آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا، اب وہ 2-4 سال بعد ہٹا کٹا بھینسا بن کے آ رہا ہے واپس. ہوتا ہے نا ایک بچڑا جنگل میں چھوڑ دیا، آپ کوئی شیر چیز تو نہیں کھایا اس کو، اور زبردست بل بن گیا. وہ میل جو ہوتا ہے نا سانڈ بولتے ہیں، وہ بل بن کے آ گیا. تو جھوٹ جاتا ہے، شروعات چھوٹی ہوتی ہے، لنگڑا لولا ہوں گا، اندھا بہرا ہوں گا، اپنی لائف جئیں گا اور ایک بار آپ کی زندگی میں سامنے آئیں گا. ڈیم شور جس کو بولتے ہیں نا، اتنا پکا ہے جسی کو امتحان. جھوٹ کبھی نہیں ہوتا، وہ اپنی لائف جیتا ہے.
چاہے جہاں بلاؤ جب بلاؤ، اور آپ پچھتائیں گے کہ اللہ کیا ہو گیا تھا، کیوں کمنٹ کر دی تھی ایسا، کیوں بولتی تھی ایسا. گھر کا ماحول خراب، سماج کا ماحول خراب، بچوں کا ماحول خراب، گھر کے اندر فتنے فساد مچ رہے. تو جھوٹ یاد رکھو، الزام تراشی وہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، کسی بھی جھوٹا الزام لگا دینا. کامنلی خواتین لگا رہی ہیں، بہن بہن پہ لگا دے رہی ہیں، بھائی بہنوں پہ لگا دے رہا ہے، بڑے چھوٹوں پہ لگا رہے، چھوٹے بڑوں پہ لگا رہے. پلیز احتیاط کیجیے. الزام تراشی کا بہت سخت عذاب ہے، یاد رکھیے، وبال ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دکھاوا انا، یہ بھی گھر کا ماحول بہت خراب کرتا ہے. اس لیے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے گھر کے مردوں سے کہ یہ چیزیں ہم کو لا کے دی جائے، اس کی وجہ دکھاوا، شو آف کرنا. انا، ایگو، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آدمی شو آف کرتا ہے. شو آف کرنا ہے. زندگی میں ایسی کتنی چیزیں جو آپ نے اپنی پسند سے لی، مجھے بتاؤ. اپنی پسند سے لی، مجھے یہ چیز پسند تھی، بتاؤ. میں تو دعوے سے بولتا ہوں اگر کوئی یہاں ساس کی عمر کی ہے تو اس نے بہو بھی لائیں گی دوسروں کی پسند کے حساب سے، اپنے نہیں. نہ کو یہ نہیں چلتی، لوگ کیا بولیں گے. نہ کو وہ نہیں چلتی، لوگ کیا بولیں گے. لوگوں کے حساب سے گاڑی یہ کیوں نہیں، لوگ کیا بولیں گے. تو دکھاوا، آپ نے کسی اور کے لیے کام کیا. تو ایسے آدمی کو سیٹسفیکشن لائف ٹائم نہیں ملتا ہے جو دوسروں کے لیے اور اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اور آج اکثر ہی ہو رہا ہے. ہم کو وہ قسم کا کپڑا لینا ہے، کیوں، لوگ کیا بولیں گے. نہیں تو یہ دکھاوے کے لیے ہوا نا، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں ہوا. گھر میں ایسا ہونا، لوگ کیا بولیں گے. کھانا ویسا ہونا، لوگ کیا بولیں گے. چلنا ایسا ہونا، لوگ کیا بولیں گے. والیٹ اور پرس ایسا ہونا، لوگ کیا بولیں گے. موبائل ہینڈ سیٹ ایسا ہونا، لوگ کیا بولیں گے. ابھی تو ماشاءاللہ عورتوں کے اندر بھی کافی سمجھ آ گئی برانڈ کے. باقی فیشن کے اندر برانڈس تو تھے، ابھی یہ بھی چیزیں ہینڈ سیٹ یہ والا رہا تو انہوں بڑے اسٹیٹس کے دکھ رہے. برقعے کو اتنے بارڈر اور اس میں اتنے قسم کے نگ لگے ہوتے ہیں تو اور ایلیٹ کلاس کے دکھ رہے. انہوں فلاں ہیں تو ایسا دکھ رہا، چشمے پہ یہ لکھا ہو تو ویسا مانا ہے، 3 نقطے تو یہ مانا ہے، 4 نقطے تو مانا، گھڑی ایسی ہونا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا نے اتنا برانڈ کانشیس کر دیا انسان کو کہ انسٹاگرام پہ اتنے پیج ہے کہ وہاں جا کے آپ 500 روپے میں راڈو کی گھڑی بھی خرید سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. جو گھڑی 500 میں تو کیا اس کا لیول ہی 500 میں نہیں آئے گا. آپ برانڈ کانشیس ہو گئے نا تو آپ وہ دکھنا لکھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اس قسم کی چیزیں آپ پہنیں گے نا تو لوگ دیکھتے بولیں گے اس کی تو حیثیت نہیں، بیچاری نے کہاں سے لا لی. اور جب آپ اس مقام کے حامل ہوں گے، آپ کچھ بھی پہنے لوگ کہیں گے برانڈ ہوگا، اس نے پہنی تو، اس نے پہنا تو. سمجھ رہے ہیں آپ. تو آپ کے دکھاوے سے کچھ نہیں. تو اور دکھاوے میں کون مرتے معلوم آپ کو، سب مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس. غریب کو کوئی پرواہ نہیں، اپنی غربت سے پریشان ہے اور جیسا ہے ویسا بتا رہا ہے اپنے آپ کو. مالدار کو کوئی پرواہ نہیں، چپل میں ہے، پینٹ بغیر استری کی ہے، کاٹن شرٹ ٹیڑھا میڑا پہنا ہوا ہے، بڑی گاڑی میں ہے، چابی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نکل کے آئے گاڑی میں سے. سب بولے بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، اس کو ضرورت نہیں بتانے کی. سب سے نیچے کلاس ان کو بتانے کی ضرورت، پریشان ہے. یہ مڈل کلاس میں ہم سب مر رہے ہیں بتانے کے لیے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ایک بات یاد رکھو میری، کامن چیز یاد رکھو. دکھا اور انا کے اندر یہ چیز بہت آتی ہے. اس میں آپ خاندان کو بھی جھوٹ بول دیتے اپنے، ہم تو ایسے نہیں ویسے تھے. جس نے اپنی جڑوں کو بھلا دیا وہ جھاڑ آگے بھی نہیں بڑھتا ہے کبھی، کیونکہ اللہ کے شکر کے خلاف دیا نا. میں اگر پہلے ایسا تھا تو میں شکر کے ساتھ کہوں کہ ہم پہلے بہت غریب لوگ تھے، ہم حمالی کیا کرتے تھے، ہماری والدہ نے ہم کو برتن دھو کے پالی، رب العزت نے یہاں پہنچا دیا. آپ نے اپنی جڑوں کو نہیں بھولا، آپ یہ تھے اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا. تو یاد رکھیے جو جھاڑ اپنی جڑوں کو نہیں بھولتا وہ جھاڑ تناور بھی ہوتا اور بڑا ہوتا. جو جڑوں کو بھول جاتا، ہم ارے 50 پیڑھیوں سے تو نواب ہیں ہم لوگ پورے کے پورے. اب کوئی آ کے بولتا دادا کی فوٹو گوبر اٹھاتے ہوئے، ہمارے یہ طبیلے میں کام کرتے ہیں ان کے دادا. نہیں نہیں نہیں، وہ ہمارے دادا تھے ہی نہیں، وہ دادا کے بھائی تھے، وہ نہیں تھے ہمارے دادا. سمجھ رہے اپنی جڑوں کو مت بھولو. آپ کی جڑیں آپ کو یاد دلاتی آپ کون ہیں اور آپ اسی سے پہچانے جاتے ہو، یاد رکھو. سمجھ رہے ہو. تو بھولو مت اس کو. دکھاوا، انا میں پنا جس کو بولتے ہیں، بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. اور یہ کوٹ کر آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں بھر گئی. اتنا انانیت کہ کچھ جگہ تو ایسا ایک دوسرے کو دیکھ رہی عورتیں کہ تو سلام کر پہلے، تو سلام کر پہلے، تو سلام کر پہلے، مجلس میں تو سلام کر پہلے. کتنی بدلا سلام نہیں کری، کتنی بدلا سلام نہیں کری. دونوں آنا ہے، دونوں کی کوئی جھکنے والا کہ سلام ان کو لگ رہا ہے جھکنا ہے. ارے آپ دعا دیتے ہو سلامتی کی، جو پہل کریں گا وہ اتنے لے کے لے جائیں گا، جو اس کے بعد ایسا جواب دیں گا اتنے نہیں کہ ہم لیں گے حدیث ماننا ہے. نہیں پہل تو میں نے نہیں، چونکہ میری آنا تو یہ ہے کہ سلام جو پہلے کرتا وہ چھوٹا رہتا اور جو بعد میں کرتا وہ بڑا رہتا. حدیث کے مطابق سلام جو پہلے کرتا وہ بڑا رہتا، جو بعد میں کرتا وہ اجر میں چھوٹا رہتا، مقام میں نہیں. تو ہمارے پاس ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. سب چیزیں زیادہ کہ اس سے آپ کا سکون خراب ہوتا ہے. شروع میں نے کیا پوائنٹ لیا تھا، اندر جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور گھر کا ماحول
خراب ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے فیشن اور مادہ پرستی یہ گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے. ہم کو یہ چاہیے، بہن ہونے کے ناطے، بیوی کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، یہ سب چل رہا ہے. یاد رکھیے ہم کو فلاں چیز چاہیے. اب وہ جو کما کے لاتا ہے نا، اس کی الگ ہی کوششیں ہیں، اس کی الگ ہی مرن ہے. وہ شاید کئی بار ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. جو کما کے لاتا ہے نا، جو یہاں بس والدہ، یقیناً والدہ کا مقام ہے تو اس کو تو کوئی نیچے کر ہی نہیں سکتا، بٹ نیچرل. لیکن حلال روزی کما کر جو باپ لاتا ہے نا، وہ اس کی مرن اس کو ہی پتہ ہے. کیا کاٹتا ہے، کیا چھوڑتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، گھر چھوڑ کے جاتا ہے. تو آپ بول رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمارا شوہر 1 سال سے باہر ہے. حقیقت میں وہ برداشت کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے وہ یہ سب؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ فیشن اور مادہ پرستی نے ہم کو گھیر لیا، جس کے لیے آپ کو انکمز چاہیے. فیشن کیا ہے؟ جو چل رہا ہے وہ چاہیے. اے سی بھی چل رہا ہے پیچھے، اے سی. تو بہرحال فیشن اور مادہ پرستی یاد رکھیے. فیشن آپ سمجھتے ہیں جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، دیکھیے فیشن کے اسلام خلاف نہیں ہے. فیشن بولتے کس کو لیے ہے نا، اس میں حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، اچھا اور برا ہوتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے کتنا مال و دولت دیا اس کے مطابق ہوتا ہے. کئی چیزیں یاد رکھیں. تو بہرحال ایک لمٹ میں ساری چیزیں ہوں، جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ساری چیزیں، تو ٹھیک ہے. ورنہ حالت یہ کہ ایک دعوت کے لیے، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک دعوت کے لیے ایک خاتون ایک دن کے لیے 4 گھنٹوں کے لیے 2500 روپے دے رہی ہے. وہ دلہن کہلاتی ہے اس دن. پھر ناخن کو بنا رہا، چونکہ وہ اس دن لوڑی لنگڑی ہو جاتی ہے، اس میں طاقت نہیں رہتی، ہاتھوں پیروں کے اندر کچھ نہیں رہتا، اس کے ناخن کاٹ رہا، کوئی پیر کی مالش کر رہا، کوئی ہاتھ کر رہا، پھر اس کے پورے جسم کے بال نکالے جا رہے فلاں، اور وہ تیار ہو رہی ہے. کیا 25,000 کپڑوں کی کاسٹ نہیں بول رہا ابھی تو، خالی یہ تو تیار ہونے کی کاسٹ. شہروں کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں. پھر اس کے اطراف میں سائڈ ہیروئنز جو رہتی ہے، تو مین ہیروئن اس نائٹ کی سائڈ ہیروئن جو آ جاتی، بہنیں فلاں لڑکے کی، وہ فلاں، وہ سب کر رہے ہیں. لاکھوں روپے کا تو صرف آپ نے کیا لگا لیا؟ کلر. یہ اگر سب جمع کر لیتے کہ آج کا کتنا بچا، 500 بچا میرا، میں نے اسٹیم لے کے نہیں، آج ایک چیز چھوڑ دی کم از کم، فلاں نہیں کی، تو آپ کتنا پیسہ بچائیں گے؟ ایک مدرسے کا خرچہ مہینے بھر کا نکل جاتا ہے. یہ سینٹر ایسے ہی چل جائے گا. پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں. اور اس لیول تک یاد رکھیے فیشن اور مادہ پرستی سے کوئی انتہا نہیں. مادہ سمجھتے ہیں نا، مٹیریلزم. دنیا میں جو چیزیں، یہ موبائل چاہیے، وہ ڈریس چاہیے، وہ برقع چاہیے، وہ کپڑے چاہیے، وہ کھانا چاہیے. اس معاملے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ پورا گھر کا، ہمارے اطراف کا، پورے سماج کا ماحول خراب ہوتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح 8ویں حرص اور ہوا، دوسروں کے جیسا ہونا ہے. اس سے کئی گھروں کا ماحول صرف خراب ہے. بچوں کی تربیت غائب ہے، شوہر کی اطاعت غائب ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک غائب ہے، سب غائب ہے. کیوں؟ حرص. انہوں نے لیا، ہم نے کیوں نہیں لیا؟ وہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حرص اور ہوا. آپ حرص رکھیے، خواہشات رکھیے، حرص رکھیے، لیکن کیسی حرص رکھیے؟ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم کب سے شروع کریں گے؟ ان کی تو ساری نمازیں ہوتی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو حفظ کر رہے ہیں، ہمارا کیوں نہیں ہو؟ وہ تو علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں علم حاصل کر پا رہے ہیں؟ ان کے بچے فلاں کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ لوگ اتنے اطاعت گزار اور بااخلاق ہو گئے، ہم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ وہاں حرص نہیں ہماری، وہاں کوئی خواہش نہیں. ہم برائی کے اندر، گناہ میں، معصیت میں، خراب کاموں میں، دنیا پرستی میں حرص اور ہوا، اس زبردست انداز سے ہم پھنسے ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جس سے پورے گھر کا ماحول جو خراب ہے، ہم کو کاپی کرنا ہے. انہوں فلاں کر رہے ہوتے، مررنگ ایفیکٹ بولتے ہیں اس کو. آئینے کا ایسا افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے
ایک سے دوسرا تیسرا وہ کاپی کرتے جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک عجیب و غریب ایفیکٹ ہو رہا ہے ادھر حرص و ہوا خواہشات کہ ہم کو یہ کرنا اور پورا گھر کا ماحول حالات. ایک ہسبینڈ بیوی ہونے کے ناطے ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے انہوں فلاں کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ کمپیریزن تو کامن ہے. ہماری بہن کے گھر میں یہ ہوتا ہے یہاں کیوں نہیں ہوتا. حرص کیوں کر رہے ہیں آپ اس کی؟ اللہ نے ان کو الگ بنایا, ان کے گھر میں الگ چیز ہوتی ہے. آپ کو الگ بنا, آپ کے گھر میں الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ بات اس حد تک چلی جاتی ہے کبھی کبھار کہ ابا نے رشتہ قبول نہیں کرنا تھا. یہ کمنٹ بھی آ جاتے ہیں. مطلب اس لیول تک جا رہی ہے اور بالکل کامن ہے. طلاق خلا ہونے کی رزلٹ میں سے یہ ہے کہ ناشکری فلاں چیز بول دیتی, مجھے اپنے بہن سے کمپیئر کرتی, میرے ساڑو سے کمپیئر کرتی, میرے فلاں کرتی, اپنے گھر سے ہمارے گھر کو کمپیئر کرتی. سب لوگ الگ ہے, سب کا مزاج الگ ہے, مالی حالت الگ ہے, کلچر الگ ہے. آپ کو کچھ چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہے. 100% نہیں, 100%. بہرحال حرص اور ہوا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے جس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. کتنی چھوٹی بات ہو سکتی ہو کہ ایک بچے نے آ کے دوسرے بچے کو ہائیں بول دیا, بس تمہارے بچے کو کنٹرول میں رکھو, تمہارا بچہ ہر دعوت میں میرے بچے کو ہاتھ لگاتا ہے, فلاں ہوتا ہے, جھگڑا, بات بند. اب ٹھیک, اور جھگڑے چالو ہو گئے, فتنے اور فساد چالو ہو گئے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے. ایسے کتنے لوگوں کے جھگڑے جو آپ خود مانیٹر کریں گے اور بولیں گے کہ امی نے صرف ان کی دعوتوں میں جانا اس لیے بند کرے, اپنے کو دیے تھے کہ انہوں نے لا کے پہلے اسٹارٹر میں یہ 2 چیزیں کمائیں نا اپنے کو 4 میں سے, تو اگلی بار ان کی دعوت میں نہیں جانے کا. جھگڑا مول لے لی انہوں نے, اسٹارٹر کم دے کے آپ سے, ہے نہیں چھوٹی سی. ان کا بچے نے فلاں کر دیا, اب ہم نہیں جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں, آپ نے اس دن یہ نہیں کیے تھے, فلاں چیز نہیں ہوئی تھی, ایسا فلاں ہوا تھا. اور خاص بات کیا ہے خواتین کی, تو معلوم آپ کو, آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے 50 بار بھی اگر بیچ میں مسئلے کا حل نکل گیا تھا, 51ویں بار ایشو ہوں گا تو پھر پہلا ایشو کو پھر سے پورے کے اٹھا کے لاتے, زندہ ہو تو چل زندہ, ہاں پھر سے شروع ہونے والا. جیسا شوہر بیوی کے جھگڑے ہو گئے, اب معافی تلافی سب ہو گئی, اب یہ ختم ہو گیا نا ایشو یہاں, اب اگلی بار نیا ایشو کھلنا چاہیے. اب ویسا نہیں, اب پھر سے کوئی ایشو ہو گیا, ہاں تو پہلی بار جب تمہاری ماں آئی تھی وہاں سے شروع ہوگا ایشو, اس نے ایسا کری تھی, میں نے بولی تھی یہ نہیں ہونا, ہمارے امی کو یہ کیے تھے, پھر تمہاری بہن نے آ کے کر دی شادی سے پہلے, شادی کے دن ہم کو کھانا کم ملا, شادی کے بعد ہم کو عزت کم ملی, فلاں یہ ہوا, پھر پہلی بار جھگڑا شادی کی رات جو ہوا تھا وہ الگ, اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر مہندی نہیں نکلی تو فلاں جھگڑا ہے, پھر وہ بڑا بیگم پورا ہو گیا تھا نا پچھلی بار, مطلب وہ 50 کیسز بند ہو گئے تھے نا, ایسا تھوڑی ہوتا, پورے 51 کیس پھر سے آ گئے, پھر معافی تلافی چلو ہو گیا سب. اب پھر کچھ زندگی ہے تو ہوں گا ہی نا, کہ نہیں ہوں گا. انسان ہے تو گناہ نہیں کرے گا, ایک بار توبہ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے پاکیزہ ہو جاتا, نہیں, ہیومن بینگ ہے, ایک گناہ چھوٹے گا دوسرا ہوتا ہی ہے, توبہ اسی لیے تو دی گئی ہم کو. پھر ہو گیا 52 میں کچھ, تو اب یہ پہلے ہی ہونا چاہیے نا, معافی تلافی 51 پہ ہوگی نا, پھر شروع. اس دن بھی یہی ہوا تھا 51 کا رینیول, اس دن میں یہی ہوا تھا. اس سے پہلے شادی کے سے پہلے فلاں ہوا تھا, تمہاری ماں نے دیں, پھر وہی چالو ہوا قصہ. کیسے گھر کا ماحول اچھا رہے گا جب ہر بار پہلے مردے کو دفنا ہے, پھر اکھاڑ کے لاتے, تم بھی اٹھ کے بولو, تم بھی اٹھ بولو, تم بھی اٹھ کے بولو. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے, معافی کا جذبہ کس میں نہیں. گھر میں آپ کے بڑوں نے آپ کو کچھ بول دیا, خاموشی اختیار ہے, آپ نے کسی کو بول دیا, چھوٹا آپ سے خاموشی اختیار کر لے, چھوٹی چھوٹی آپ باتوں کو معاف کر دیں گے نا, تو گھر کا ماحول بہت خوشگوار بن جائے گا. اسی طرح آخری جو پوائنٹ ہے اس میں آتا ہے کہ ذرا باتوں پہ اختلاف کر کے رشتے توڑ دینا, یہ سب سے خطرناک ہے. اس سے تو بہت ماحول خراب ہوتا. ماں نے قسم دے دی, بیٹا تم ماموں سے نہیں ملو گے, چچاؤں سے نہیں ملوں گے, اور چمرخ تمہاری پھوپھیاں ایک سے بھی تم نہیں ملوں گے, جا کے قسم ہے تمہاری ماں کی تم کو. یہ سب ہو رہا ہے. مرا منہ دیکھیں گے اگر ان سے ملے تو, رشتہ کیوں توڑ رہے ہیں, کیا بات تھی رشتہ توڑنے کے پیچھے. انہوں نے فلاں دن فلاں کام ہمارے ساتھ غلط کیے تھے, ٹھیک ہے ہوا ہوں گا, پھر معافی مانگ لی تھے نا ماموں نے, چچا نے, انہوں نے, لیکن میں نے معاف تھوڑی کری اب تک, تو اب رشتہ ختم. اتنی باتوں پہ رشتے ٹوٹے ہو ہمارے پاس. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہے یہ کہ جب ہم آخرت کو دیکھیں گے نا تو لگیں گا کہ بہت گناہ کر کے آگے سے پھر رشتوں کو توڑ کے اس کو کاٹ, اس کو کاٹ, اس کو کاٹ. ایک عورت بہت غلط ہو سکتی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن اسی غلطی کا یہ خمیازہ مت دو کہ زندگی بھر اس کو دوسروں سے ملنے ہی مت دو. ہو سکتا ہے کوئی غلط ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ خمیازہ تو نہیں دے سکتے نا. جیسا مثال کے طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ساس کے ساتھ رہ رہے, نہیں جم رہی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو الگ رکھ دیا, ویل ہو گیا نا, لیکن آپ بولتے کہ وہاں جانا نہیں ہو. ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں اس چیز کو. یہی کام اگر آپ کا بھائی کرے تو کیسے جا کے سمجھاتے اس کو, بھیا ایسا نہیں ہوتا, امی تھوڑا بہت کر دیتے, انہیں بڈھے ہیں تو ادھر نہیں ہو بوڑھی, صرف امی بوڑھے ہوئے آپ کے, ان کی نیت بہت صاف رہتی جیسے امی کی رہتی, تو
بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ بھابھی کی باتوں میں آ کے امی کے پاس آنا مت چھوڑو، تو آپ نے جس کو روک کے رکھا اس کے بارے میں نہیں سوچتے اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں آخرت میں لیکن لگیں گا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہم نے جو رشتے توڑ کے کرے. اختلاف ہونا، اختلاف کی وجہ سے الگ رہنا، اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوری اختیار کر کے رکھنا، مطلب لمٹ میں رکھنا اچھی بات ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کا باعث نہیں ہوگا. لیکن کٹ آف، رشتہ ختم، آپ آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، فلاں نہیں ہوں گا، یہ نہیں ہوں گا، شادی بیاہ میں نہیں، فلاں نہیں. حالانکہ مومن کے 5 حقوق کی روایت میں آ رہا ہے، ایک میں 6 آتا ہے، ایک میں 7 کے بھی الفاظ ہیں. دعوت دے تو جائے، سلام کرے تو جواب دے، بیمار ہو تو جائے، مر جائے تو بیمار ہو تو تیمارداری کرے، مر جائے تو جنازے میں شامل ہوئی، سب حقوق یاد رکھیے. تو وہ سب کاٹ دے رہے ہیں ہم، کس وجہ سے؟ خالی ایک چھوٹے جھگڑے کی وجہ سے. تو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن رشتے مت توڑیے اس کی وجہ سے. کوئی اور آپ سے رشتہ توڑ لے تو بھی آپ جوڑنے کی کوشش کرتے رہیے تاکہ آخرت میں آپ پر کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیے. تو گھر کے ماحول خراب ہونے میں یاد رکھیے 10 چیزیں سب سے زیادہ کارآمد ہیں، سب سے زیادہ افیکٹو ہے، جس سے گھر کا ماحول پورا برباد ہو جاتا ہے. اب آئیے آخر میں بس بہت مختصر میں، بیوی ہونے کے ناطے یاد رکھیے ہم کیا کریں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. یہ اوپر کی برائیوں اور صفتوں کو چھوڑنے کے بعد پہلی چیز، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے خاتون ہونے کے ناطے. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، حدیث میں بھی ہے نا، شوہر کی اطاعت گزاری کرو، فرمانبرداری کرو. خاتون کو نہیں کہا گیا نا، لیکن ہمارے پاس ہر عورت تلی ہوئی ہے اپنے شوہر کو فرمانبردار بنانے پر اور اطاعت گزار بنانے پر، بلکہ عام زبان میں اس کو لٹو بنانے پر. اٹھو اٹھ گیا، بیٹھو بیٹھ گیا، کتنے اچھے شوہر ہیں. پھر بھی ایک بار ٹیسٹ دن میں 2 بار کر لینا چاہیے. اٹھو بیٹھو بیٹھ گیا، ماشاء اللہ ٹیسٹنگ برابر ہے، چیزیں برابر چل رہی، سافٹ ویئر میں کرپشن نہیں آیا. اچھا امی کے پاس جا گیا، اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھا، امی کا اثر نہیں ہوا ان پہ. اچھا آپ کی بہن کے پاس گئے تھے آپ، اچھا ٹھیک، اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اٹھو اٹھو. ہاں ماشاء اللہ ابھی بھی آپ کرپٹ نہیں ہوئے، میری بات ہی سن رہے ابھی بھی آپ. حدیث میں کیا ہے؟ شوہر کی فرمانبرداری. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں بولیے آپ؟ جب آپ اپنے شوہر سے فرمانبرداری کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہو آپ کے بیٹے سے کیوں فرمانبرداری نہیں کروائیں گی؟ مجھے بولو آپ، کامن ہے ایک دم. مطلب بچے گھر میں وہی دیکھتے ہیں نا. ابھی ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے ایسا، گھر کا کوئی بھی کام ہے تو ابا کیا بولتے ہیں؟ میں بیگم سے پوچھ لیتا تھوڑا سا، تمہاری امی سن رہی نہیں اس چیز کے لیے. اتنا ڈومیننٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فائدہ ملا آپ کو بتائیے. کبھی کبھار یہ ڈومینیشن کیا کرتا ہے معلوم آپ؟ کرپشن لاتا ہے، کرپشن سماج میں. اگر آپ کو ڈومینیشن دینے کا ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو دے دیا ہوتا. ہاں ڈومینیشن دیا نا، آپ دلوں پہ راج کرو لوگوں کے. بیوی ہونے کے ناطے شوہر کے دل پہ راج کرو، ماں ہونے کے ناطے بچوں کے دلوں پہ راج کرو، ہے نا آپ کے پاس. لیکن یہ ڈومینیشن کیوں چاہتے ہیں کہ آپ میل کو سبجوگیٹ مطلب نیچے کر دینا چاہتے ہیں اور اس کو اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت گزار فرمانبردار بنو. ہاں اگر ان کی عقل ماری جائے، ہوتا ہے نا بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایک بات ہے پھر آپ کہیں کہ اب میں اس سے ڈیسیجن لیتی ہوں چونکہ ان کو کم سمجھ میں آتا ہے بیچاروں کو. یہاں ہر بیوی کو لگتا ہے اس کے شوہر کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز. ایک صاحب نے بڑا اچھا جوک کہا تھا کہ ہر انسان، ہر عورت کو لگتا ہے، مطلب اس نے معاف کرنا، انہوں نے یہ جوک کہا تھا کہ مرد پوری زندگی سیکھتے رہتا ہے، پوری زندگی، ہے نا. شادی سے پہلے ماں سے سیکھتا ہے اور شادی کے بعد پھر بیوی سے سیکھتا ہے، اور بیوی کہتی ماں نے سکھائی اور ماں کہتی بیوی نے سکھائی. تو بیچارہ طالب علم پوری زندگی سیکھتے رہتا ہے. بس سب کا الزام ہے نا، تمہاری ماں سکھاتی تم کو، یہ ماں بڑی تمہاری بیگم سکھاتی تم بیوی سکھاتی ہے. سبحان اللہ، عجیب و غریب حال ہے. بنا تو اطاعت گزار فرمانبردار بنے، اس سے کئی انگنت دنیا اور اخروی فائدے ہیں. ایک خاتون آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کہا تم اپنے شوہر کی اطاعت گزار فرمانبرداری کرتی ہو؟ تو کہا وہ تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. مطلب اطاعت گزار فرمانبرداری کر اس کی، اور اطاعت گزار فرمانبرداری معروف میں ہوتی ہے، اچھائی میں، برائی اور گناہ میں نہیں ہوتی، یاد رکھیں. ٹھیک، وہاں خاموشی اختیار کر کے ہٹ جائیں گے لیکن معروف میں تو کرنا چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد خرچ میں کفایت شاری کریں. گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر مال بچتا ہے. کفایت شار بنے، لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ مت خریدیے، جو آپ کو پسند آتا ہے وہ لیجیے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے لیجیے. دنیا کیا بولتی ہے وہ بولتی رہے گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، خرچ میں کفایت شاری کریں. ہم دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے نانی تھے، دادی تھے ہماری والدہ کو بھی ہم نے دیکھا، اس دیواروں میں غلے بناتے تھے، ہاں چیزوں کو مٹی کے غلوں میں رکھتے تھے. کسی پڑوسن کے جو امانت دار خاتون ہوتی تھی ان کے پاس لے جا کے جمع کرتے تھے. کچھ تھوڑے بہت پیسے رہتے تھے، کبھی مصیبت، دکھ، پریشانی، دعوت، کھانا، دواخانے میں کام آ جاتا تھا. کفایت شاری کرتے. آج تو ایسا کتنی انکم ہے تمہاری؟ 10,000 ہے. اب کتنی بڑھنے والی؟ 20,000. تو خرچہ 25,000 کا بھی سے شروع ہو جائیں گے. یہ مہینے صوفے کے کور بدل لو، وہ کر لو، کلر کا کام کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کفایت شاری کب ہوں گی؟ تو کفایت شاری کرو، خرچ کم کرو. اس لیے کہ ضرورت پڑنے پہ جب مال نہیں ہوتا نا، بہت سارے پرابلم گھر میں ہو جاتے ہیں اچانک.
مال کی کمی، اچانک کوئی بیمار ہوگا، پیسہ کچھ نہیں، کتنے ہلچل ہو جاتی، گھر کا ماحول کیسے خوشگوار بنے گا؟ تو آپ فیوچر کا سوچ کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے توکل کے خلاف جا کر آپ کا پیسہ ہی سب کچھ ہے، جمع کریں گے تو سب، نہیں، اللہ پہ توکل ایک الگ چیز ہے، لیکن سنت بھی تو ہے چیزوں کو احتیاط کرنا، اٹھا کر رکھنا، سینتنا، جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے تو مال پاک ہے، پھر آپ کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے 2.5% آپ دیتے ہیں ہر سال، ٹھیک ہے، حق ادا کرتے ہیں اس کا، تو پھر آپ جمع بھی کر سکتے، تو کفایت شاری اور خرچ میں احتیاط کرنا۔ بیوی ہونے کے ناطے یاد رکھیں خدمت میں آگے بڑھے ایک خاتون، شوہر کی خدمت، شوہر کے بچوں کی خدمت، شوہر کے گھر والوں کی خدمت، اس میں آگے بڑھے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، لوگ کبھی کبھار اس پہ کمنٹ کرتے ہیں نگیٹو، بٹ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ان کے غلام بن جاؤ، وہ آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ ان کے غلام بن جاؤ، وہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ آپ دیکھو لوگ کمنٹ کرتے ہیں یہ ساسوں کے لیے نیا ہتھیار دے رہے فیض بھائی، آپ یہ ظالم فلاں کے لیے دے رہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات دنیا نے دیکھا، جنہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے ہمیشہ، ہے نا؟ فلاں خدمت گار تھا، فلاں سماج کا خدمت گار تھا، فلاں ماں باپ کا خدمت گار تھا، فلاں نے جو ہے اتنی اطاعت کی، فلاں خاتون اپنے شوہر کی خدمت گار تھی، فلاں مرد اپنے والدین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، خدمت کیا نا، تو کیا ہوا؟ خدمت میں آگے رہنے سے اس کا مقام کیا ہو گیا؟ عمر میں تو بھائی سب سے چھوٹا ہے، لیکن کسی پروگرام میں اس کے بغیر کوشش ہو نہیں سکتی، چھوٹے کو بلاؤ پہلے، سب سے زیادہ کام وہی کرتا ہے گھر میں، بڑی بہو کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا ہمارے گھر کے اندر، یہ اصولی بات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظالم لوگوں کو میں ہتھیار دے رہا ہوں کہ یہ کرے، لیکن میں آپ کو دنیا کا دل جیتنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ حق بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات آپ نے سننا اور آپ نے سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ آپ کا کام ہے نا آخرت اپنی بنانا، لیکن لوگ آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، سنو نا ہماری بات، آؤ نا ہمارے اجتماع میں، بیٹھو نا ہمارے ساتھ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی خدمت تو کر رہے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آؤ، اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں، جو کہ اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا خدمت میں آگے رہو۔ چوتھی چیز، راز کی پاسداری کرو اپنے شوہر کے راز، اور پہلے میں بتا دیا ہو، ایک کو چھوڑ کر سب کے پاس بات جاری ہے نا، تو کس کو مت بولنا، کس کو مت بولنا، پھر وہاں تک آ رہی، شوہر بڑا یہ کیا بیگم، یہ آپ نے بول دیا، اور رازداری کے نام پہ تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے عورتوں کے پاس، جو شوہر کے معاملے اور شوہر کے گھر والوں کے معاملے۔ آج کل کیا ہو گیا معلوم آپ کو، برا مت لگنے دو، لیکن یہ سب جگہ ہو رہا ہے، جو خاتون نکاح ہو کے آتی ہے وہ رپورٹر کی حیثیت سے آتی ہے، بیوی کم رپورٹر رہتی ہے، اس کا ایڈیٹر کون ہے معلوم؟ اس کی ماں، ایڈیٹر ان چیف، امی ہمارے ساتھ نے ایسا بول دی، میرے کو کیا ریئیکشن ہونا چاہیے میرا؟ بیٹے منہ پھلا اور اندر بیٹھ جا، یس ڈن، کھڑا، اوور اینڈ آؤٹ، ارے بیٹے کیا ہو گیا تم کو؟ ارے فلاں کیا ہو گیا؟ ہم بہت اونچے گھر کے، ارے بیٹے فلاں، تو آپ رپورٹر بن کے چلے گئے، رازداری کہاں ہوئی؟ شوہر کے گھر کی ایشوز رازداری ہے نا، امی ان کے گھر میں کھانا کم رہتا، بولنے کی بات ہے، بولنے کی بات ہے، نہیں نو محنت کرتے، لیکن اللہ جو دے رہا ہے اچھا دے رہا ہے، یہ بولنا چاہیے، شکر کے کلمات یہ بولنا چاہیے، ارے ان کے پاس تو کھانا نہیں رہتا امی، ارے فلاں نہیں رہتا، ٹھیک ہے اب ہو گیا نا، مینیج کرنا ہے نا، یہ ابھی نہیں، یہ چل ہی رہا، مطلب آپ رپورٹر بن گئے بھائی، اتنا انٹرفیئرنس آپ کی والدہ کا بھی اپنی لائف میں آپ رکھیں گے، آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے۔ ہاں آپ بھائی کو اور باپ کا رکھیے، سکسیزفل ہوں گے۔ بھائی اور باپ کی سوچ اور سمجھ مختلف ہوتی ہے آپ کی بہن اور ماں کے مقابلے میں، یہ دنیا دیکھے ہوئے لوگ، اس لیے تو ان کو کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے عورت کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ تم کو لا کر یہ کھلاتے ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں 50 کیس دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے حالت سے عورتیں گزر رہی تو بولتے بہنا بہت اچھی ہے تو، لیکن دوسری بہن کو ماں کو نہیں سمجھتا، یہ وہ تو ارے اتنا کم، چھوڑ کے آ جاؤ تم، بیٹھ جاؤ ابا کے گھر پہ آ کے، فلاں کر رہا تو ایسا کرو، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ تو مشورے دیتے ہیں ہم، تو لہٰذا راز کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ میں بزنس چالو کرنا چاہ رہا، 2 دن بعد شاہ رخ کو آ بولا آپ بزنس چالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات تو میں نے بیوی کو بولا تھا، کس کو نہیں بولنا، یہ کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ یہ پاسداری تھی، مطلب کوئی زندگی کا اس کے شعبہ آپ نہیں چھوڑ رہے، یہ ہم نہیں چھوڑ رہے، خواتین نہیں چھوڑ رہی، پھر گھر میں سکون کیسے آئے گا جو آدمی اعتماد ہی نہیں کرتا کہ آپ کو اس کے راز رکھیں گے؟ پہلے زمانے کا حال دیکھیے نا، ہمارے جو ہے والدہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ان کے ریلیٹیو پہ کوئی، ان کی بیٹی کو انہوں نے کسی دوسرے شہر میں شادی کر کے دے دی، کچھ مسئلہ ہو گیا اور وہ ٹرین سے واپس گھر آ گئی، جب فون وغیرہ کا زمانہ اتنا کامن نہیں تھا تو ٹرین سے واپس آ گئی گھر، تو والد نے گھر میں تک نہیں لیا، کہا جہاں دیا تھا رہنا تو وہیں ہے، اندر تو نہیں لوں گا، میں وہاں آ کے بات کروں گا، تم یہ گھر میں نہیں آئیں گے، لیکن یہاں کوئی سپورٹ نہیں تمہارے لیے،
ابھی کیسا ہو رہا؟ بیٹا تجھے میں وہ گھر میں بیاہ کے دے رہا ہوں لیکن تیرا باپ 10 پال سکتا ہے. کچھ ہوا تو سینہ تان کے بولنا آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں جاری اپنے باپ کے گھر، پال سکتا ہے مجھے وہ. یہ شروع ہوتا فرسٹ ڈے. کچھ بھی ہوا ہمارے ابا تو پال سکتے ہیں ہم کو. شادی اس لیے کی کہ ابا پال سکتے بول کر، پڑھائی اس لیے کی کہ ابا پال سکتے بول کر. یہ طریقہ ہے زندگی جینے کا. ایسی زندگیاں گزری ہے کبھی کسی کی؟ کامیاب ہوئے ایسے لوگ کبھی؟ پاسداری نہیں، ہر چیز کے راز کھولے جا رہے ہیں، کنٹینیوس ہر چیز کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے. کیا فالتو بات. یہ بات ابھی نہیں سمجھتے لیکن بس ٹائم لگتا ہے. بچے بڑے ہو گئے پھر آ گئی بہو گھر میں. اب انہیں ایک نئی رپورٹر آتی چونکہ وہ ماڈرن ایج کی رپورٹر ہے. انہیں تو اے آئی کے ذریعے بھیج رہی چیزوں کو یہاں سے امی کے پاس. امی ایسا ہوا تھا انیکٹ کر کے، مطلب وہ کارٹون بتا رہا ہوں وہاں جا کے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. پھر کیا کریں گے؟ پھر سمجھ میں آتا ہاں ہم نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئے اپنی جوانی میں ہماری ساس کے ساتھ. تو یہ سائیکل ختم کرو بھائی، رازداری رکھو اس کی. شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ اب وہ تمہارا گھر ہے. اسی طرح جو ہے سب جو بھی رشتہ دار ہے اس کے بڑے چھوٹے، رشتوں میں بڑے چھوٹے سارے لوگوں کی عزت احترام جس کو جیسا دینا چاہے ان کی پوزیشنس کے اعتبار سے. اور آخری چیز یاد رکھیے، خود کی اور گھر کی حفاظت کرو ہمیشہ، کیونکہ خود کی اور گھر کی حفاظت جب نہیں ہوتی تو اس سے گھر کا ماحول خوشگوار نہیں رہتا اور سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. جیسا اوپر والا پوائنٹ تھا، شوہر کے رشتہ داروں کا آپ خیال رکھیں، نہیں رکھیں گے تو سارے ایشوز ہوتے ہیں. تم نے امی کا خیال نہیں رکھے، چھوٹی بہنیں ہو سکتی ہیں اس کے، چھوٹے بھائی ہو سکتے ہیں گھر میں جو کبھی کبھار اس عمر کے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے اور میں زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا پھوپھی اور چاچا کے اندر، ہے نا، ہوتا ہے ایسا. تو ظاہر سی بات آپ بڑوں کی حیثیت سے گئے، ٹھیک ہے رشتے میں ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ماں باپ کی جیسی حیثیت رکھتا بڑا بھائی اور بڑی جو بھابھی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب چیزوں کا وہ کریں. آپ ماں ہونے کے ناطے کیا کیا کریں گے جس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہو؟ پہلی چیز بچوں کی تربیت، علم اور ادب سکھاؤ ان کو. یہ نہیں ہوگا تو گھر کا ماحول بھی برباد، آخرت بھی برباد، کیونکہ یہ تو ذمہ ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو لہٰذا سب سے پہلا کام بچوں کی تربیت علم اور ادب کے اعتبار سے. دوسرا کام بچوں کو وقت دیا. امپورٹنٹ پوائنٹ بول رہا ہوں، بچوں کو وقت دے. ابھی ماں کو کتنے کام کرنا ہے، مطلب ان امیجنیبل کام ہے نا. دیکھیے کتنے کام ہے آپ کو واٹس ایپ چیک کرنا ہے دن میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد واٹس ایپ کے اسٹیٹس بھی چیک کرنا ہے نا، دوپہر میں ایک بار، سوتے وقت، شام میں ایک بار. پھر کمنٹ کرنا ہے اس پر، مطلب جس نے جو سوال ڈالا اس کا جواب، پھر کمنٹ بھی دینا ہے اسٹیٹس ہے ویری گڈ فلاں ہے. تو بہن کا کل کال آ جائے گا، میرے اسٹیٹس باجی دیکھے تم نے کمنٹ نہیں کرے گی، ویری بیڈ ہے، ویری بیڈ، کوئی اخلاق نہیں ہے آپ کی. یہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گھومنے سے زیادہ دوسروں کو بتانا ہے ہم کیا گھوم رہے ہیں. امی پکنک اسپاٹ، امی سورج نکل رہا، امی چاند نکل گیا، امی سمندر، امی مچھلیاں، امی فلاں باجی فلاں بھائی جان فلاں. یہ کیا تماشا ہے، خود گھومنے گئے دوسروں کو بتانا. اور اس کام کے اندر، اس کار خیر کے اندر اگر آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی خواتین میں سے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بچے اتنے کیمرہ مین ہیں. بیٹے کھڑا والا لے، کھڑا والا انسٹا والا. ہاں امی مچھلیاں، امی مگرمچھ، امی فلاں، امی یہاں، امی یہ کھائی، امی یہ ندی، امی یہ ٹرین، امی یہ فلاں گلدستہ، یوروپ، ملیشیا فلاں، امی فلاں. یہ لوگوں نے تو حد کر دی. معلوم آپ کو سجدے کی سیلفیاں لے رہے اپنے، سجدے کی سیلفی حرم میں جا کے، سجدے کی سیلفی معلوم آپ کو کیسے لیتے؟ سجدے کا ایکشن کر کے اپنے ہاتھ سے لیتے. کتنا ٹف کام ہے نا. کعبے کے سامنے یوں کھڑے اور ایسا 360 کعبے کا. آپ بولے کون کرا تھا؟ بھائی جان کر رہے تھے تمہارے، گھوم گھوم کے کعبے کے سامنے کھڑے انہوں یوں. اور ایسا ہے فوٹو بھی آ گئی مارکیٹ میں. آپ بولے ہوا کیسا؟ بھائی جان کر رہے تھے. تو انہوں جھٹ، تم نے کچھ کرے نہیں، اپن بھی گئے تھے، بول رہی گھومو تو تم کو شرم آ رہی تھی، دیکھو انہوں نے ڈال دی گھما گھما کے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. کتنے کام ہے نا، مطلب ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، بچوں سے کام لینا، امی کو اپڈیٹ کرنا، کھانے کی اپڈیٹ، پینے کی اپڈیٹ، فلاں اپڈیٹ، یہ اپڈیٹ. بچے کہاں ہیں؟ بڑے میں ذرا بزی ہوں ابھی ہاسٹل، تم بعد میں آؤ. بڑے میں ذرا ابھی انسٹا کے ریلس دیکھ لوں، بعد میں آؤں. بڑے ابھی ذرا فلاں بعد میں. امی کو پڑھنا کل ایگزام ہے، بڑے ہم ٹیچر کے پاس چل جاؤ پڑھ لو. فلاں بچوں سے آپ بات کب کریں گے مجھے بتاؤ. میری بات کو غور سے سنو، آپ سمجھو اس کو. میں سوشل میڈیا کے خلاف ہوں لیکن سمجھو، مطلب میں ایسا اپنے تقریر میں بار بار کہتا ہوں، ہماری جو والدہ تھی یا ہم جس ایج کے ہیں، جو ہماری مائیں تھیں، یہ ان عورتوں میں سے آخری بیچ تھی جن کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلتے پھرتے. جب انہوں نے ہم پہ محنت کی تو ہم ایسے ہوئے. اب آپ محنت کسی اور پہ چیز تو وہ سجا ہوا رہیں گا. واٹس ایپ اسٹیٹس ڈیلی اپڈیٹ ہوں گا، ایک ویڈیو کو 5 حصوں میں کر کے کیسا ڈالنا اس کی ٹیکنالوجی آپ سیکھ کے برابر ڈال رہے ہیں.
لیکن بچوں کو پڑھانا کیسا، 5 پارٹ میں 5 چیپٹر آپ کو آتا نہیں ہے، تجوید سے آپ اس کو فلاں پڑھا سکتے نہیں، آپ کو بیسک عقائد سکھا سکتے نہیں، اس کو آپ کو فلاں آپ کر سکتے نہیں، اس کو آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں. تو پلیز بچوں کو ٹائم دو. سوشل میڈیا چلتے رہیں گا، امی کو خبر ملتے رہیں گی، سب چیزیں ہو جائیں گی، دنیا گزر جائیں گی. ان کی تربیت ایک بار نکل گئے تو وقت دو بچوں کو، سیریسلی وقت دو اپنے بچوں کو. ہم کبھی وقت نہیں دے رہے، کبھی وقت نہیں دے رہے. کب تربیت کرو گے ان کی جب وقت ہی نہیں آپ کے؟ سوشل میڈیا فلاں، اس کا جواب اس کا جواب، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ویڈیوگرافی کرنا، دوسروں دنیا کو بتانا ہے. ارے چھوڑو. ایک مرتبہ میرا گھومنے جانا ہوا، گھومنے جانا نہیں، سفر میں جاتے تو بہت گھومنا ہو جاتا ہے، چلتے چلتے یہ دیکھ لیا، چلتے ہو جاتا ہے نا کبھی، اسپیشل کبھی نہیں. تو ایک جگہ بولے سورج بہت اچھا نکلتا، بولے ہیں فلاں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، فلاں دیکھ سکتے ہیں. سفر میں تھے، جاتے جاتے وہاں بھی ایک پروگرام تھا تو چلو چل جائیں گے. چلے گئے. اب چلے گئے تو تماشا یہ کہ میں اکیلا ہی تھا جو دیکھ رہا تھا وہاں کیا ہو رہا. باقی سب نے وہ موبائل لگا ہوا، امی دیکھو سورج نکل رہا ہے یہاں کا، ابا دیکھو فلاں ہو رہا ہے یہاں. اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ سورج نکلتا نکلتا نہیں، اور آخر میں ایسا 30 سیکنڈ میں ایسا نکلتا تھا، باؤنس کیا اس نے نیچے آتا اوپر اور ایسا رک جاتا آگے. دنیا کے گھومنے کے اعتبار سے وہ پہاڑ بہت اونچا ہے تو جو بھی بہرحال. تو دنیا کو بتانے کے لیے لوگ دیکھ رہے. تو گھومنے خود کی آئے تھے یا دوسروں کو بتانے کو رات میں 4 بجے اٹھ کے آئے تھے؟ آپ سمجھیں. تو یہ ہمارا حال ہے. وقت نکالو اپنے بچوں کے لیے، وقت نکالو ان کی تربیت کے لیے، وقت نکالو ان سے بات کرنے کے لیے، وقت نکالو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. ایسا ان کو لے کر بیٹھا کرو، ان سے مشورے لیا کرو، ان سے دن بھر کے حال چال پوچھو. خاص طور سے اگر آپ کو لڑکیاں ہیں تو اس لیے کہ جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں عورتوں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے نا، عورت کا ایک مزاج اس سے بات کرنے کچھ لگتا ہے، جب ان سے بات نہیں کرتے تو یاد رکھیے پڑوس کے انکل بہت بات کرنے والے رہتے ہیں، راستے میں چلنے والے بہت بات کرنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو برے برے واقعات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے، جس کی سنتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. پھر وہ پڑوسی انکل ہماری اتنی بات سنتے ہیں، ہم جو بولے وہ سنتے ہیں، پھر چاکلیٹ بھی لا کے دیتے ہیں. پھر تھوڑے دن بعد یہ مسئلہ وہ، میں بھائی کسی پہ شک کرو نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن جو اس کا محرم نہیں ہے اس سے احتیاطی کرو بھائی، چاہے جو بھی ہو. حالات بد سے بدتر ہے، بچوں کی عمر چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ بات کرو، بات کرنے سے سوشل بیہیویئر بڑھتا ہے اور کئی بہرحال فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے مار کر بچوں کی تربیت مت کرو، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. بچوں کو ماریں گے اس کی دادی چلاتی ادھر سے، بچوں کو آپ ماریں گے باپ پسند نہیں کریں گے اس کا، آپ کا شوہر. بچوں کو فلاں کریں گے، تو لہٰذا مار کر تربیت مت کرو. یہی دوسرا پوائنٹ بھی کہوں گا، محبت میں سڑا بھی مت دو، سڑا بھی مت دو. ایک بڑا مشہور قول ہے جو پہلے لوگ بولتے تھے، سونے کا نوالا کھلاؤ، کڑوی نظر سے دیکھو، لیکن اچھے سے اچھا دو سب کچھ، لیکن حال احوال اخلاق پہ کڑی نظر، ایک دم کھلاؤ پلاؤ ایک دم اچھا رکھو، لیکن یہ نہیں کہ ان کی ہر غلطی کو آپ برداشت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھو. بچوں کو ایک نظر سے دیکھو. ایسے دیکھا میں نے، ماں یا گھر کے لوگ ہوتے بچوں کے نظر سے نہیں دیکھتے، لڑکے لڑکی کو الگ دیکھتے ہیں، گورا بھورا اور سانولے کو الگ دیکھتے ہیں، ہے نا. مطلب ایک بچہ آ گیا تھا تو آ گیا میرا بیٹا یہاں بیٹھ جا، دوسرا آ گیا تو ہاں جاؤ تم وہ کام کرو. انہیں ان کی دادا پہ گیا ہوا ہے، یہ میرے پہ گیا. آپ سمجھے نا. اس کو کیوں نہیں لاڑ کرتے آپ فلاں بچی کو، وہ میری ساس کیسی دکھتی میرے کو بہت زیادہ، دل نہیں بولتا اس کو رکھنا. ہاں ایسا ہے. میں نے تو ایک واقعہ ایسا سنا، ایک خاتون نے اپنے بچے کو 1 مہینے تک گود میں نہیں لی تھی، صرف اس کا کلر کم تھا. تو ہمارے شہر کا واقعہ ہے، 1 منتھ. چونکہ میاں بھی زبردست تھے، ایک دم فیئر اینڈ ہینڈسم، فیئر اینڈ لولی تھے. اب بچہ لیکن کیا ہو گیا، وہ سمجھ رہے نا، دادا پڑدادا ہے نا، 10 نسلوں کا اثر آتا ہے بھائی. اب اتنا وہ ہو گئے، وہ شاید میں بھی دیکھیے کسی کا انٹینشن نہیں ہوتا کہ ان سے شادی کرنے سے بچے خوبصورت ہوں گے، اور پتہ چلا وہ تو نہیں ہے، چونکہ ان کے دادا ایسے تھے کہ بس دادی پہ چلے گئے تھے نا، لیکن بچہ چلا گیا اپنے دادا پر، شوہر گئے تھے ان کی دادی پر. ہوتا ہے نا ایسا. پریشان ہو گئے. تو 1 مہینہ اس نے ہاتھ نہیں لگائی تھی. بچوں میں تمیز کر رہے، خالی کلر بچوں میں تمیز کر رہے، ان کے رنگ صورت پرسنٹیج مت کرو، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. بچے بولتے ہیں ماں باپ ظالم ہیں، الگ کرتے انصاف، بڑی بہن کے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، انہوں ایسے تو ان کے ساتھ ہوتا، میرے ساتھ والا نہیں ہوتا. انصاف کرو. اسی طرح یاد رکھو کہ ماں ہونے کے ناطے جو بچوں پہ ایک نظر سے دیکھو، بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں ہونے کے ناطے، اور داماد سے اچھا سلوک کرو ماں ہونے کے ناطے. اور بچوں کے معاملے میں حق بات سنو اگر وہ کرتے ہیں تو. بہو کے ساتھ اچھا رہو، تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، آلریڈی آپ سب جانتے ہیں، بیچ بیچ میں کئی بار میں نے مثالیں دے دی ساس بہو کی. اچھا سلوک کرو. اور داماد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ بھی بیٹا ہوتا ہے آپ کا، نسبتی بیٹا ہوتا ہے رشتے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور بچوں کی حق بات کو مانو. آپ ماں ہیں ٹھیک ہے، آپ کا مقام ٹھیک ہے، لیکن بچے حق بول رہے تو مت بولو میں تمہاری ماں ہے، مت کرو ایسی بات. ہاں پاس تو یہاں تک دودھ نہیں بخشوں گی، کہاں سے لاتے یہ پوائنٹ نہیں معلوم.
اگر احسان کرنے کو پلایا تھا تو مت بخشو، پھر اللہ نے اجر بھی چھین لیں گا تم سے. یہ ہے بھی نہیں ہے، اسلامک ٹرم نہیں ہے یہاں. دودھ نہیں بخشوں گی اور کیا خدمت نہیں بخشوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں اٹھا کے. میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا، میرا پھلاں کرنا پڑے گا. کہاں یہ سب پوائنٹ ایموشنل بلیک میلنگ کے پوائنٹس ہے صرف. یہ حقیقت نہیں ہے اسی کچھ بھی یاد رکھیں. اور شریعت نے تو اس کے وجہ سے آپ کو مقام دیا، آپ اسی کو بولے معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی. بہرحال تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حق بات کرے تو مانو. نہیں تمہاری بات صحیح لیکن میں نہیں مانوں گی، آنا آگے میں حق بات بچوں کی مانو. بیٹی ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ پہلا، والدین اور سرپرست کی فرمانبرداری کرو. ابھی بیٹی سے مراد غیر شادی شدہ عورت ہے، گھر میں بیٹی ہے ابھی. والدین کی سرپرستی کی، والدین اور سرپرستوں کی فرمانبرداری کرو. والدین اس لیے کہہ رہا ہوں سرپرست کہ ماں باپ ہے تو ٹھیک، ماں باپ کبھی نہیں ہوتے تو چچا سرپرست رہتا آپ کا، تایا سرپرست رہتا آپ کا، نانا کے پاس آپ رہتے سے آنا، دادا سرپرست رہتا، کبھی ماموں رہتا، والد کا انتقال ہو گیا یا خلائے طلاق ہو گئی تھا نا، کوئی دوسرا سرپرست. سنو ان کی بات، اطاعت اور فرمانبرداری کرو ان کی. بالکل بھی ان کے خلاف مت جاؤ اس لیے کہ وہ آپ کا ہمیشہ خیر خواہش چاہیں گے. سوائے اس کی کہ کھلا آپ کے ساتھ ظلم کرے تو آپ جاؤ اپنے ذمہ داروں کو بولو. پھر دوسرا کام، جھوٹ مت بولو. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، عمر ہوتی ہے، آدمی گھر میں ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بھی جھوٹ اور سچ بول دیتا ہے اور گھر کے اندر پورے فتنے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. خاص طور سے جب اس عمر میں جب بھائی وغیرہ کی شادیاں ہو چکی ہو، چھوٹے چھوٹے جھوٹ آپ کے انگار لگا دیتے پورے گھر کے اندر. سمجھ میں نہیں آتا کب ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں میرا گھر ہے، آنے والی عورت بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے اس کا گھر ہے، بہو ہے نا وہ بھی تو، اور پھر بس وہ دونوں میں بہت چلتی ہے تو جھوٹ وغیرہ بولا جاتا ہے، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. بولتے بہن کی اور میرے بیوی کی جمتی نہیں ذرہ برابر، یہ سب ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کام میں مصروف رہیے ہمیشہ، کیونکہ عمر ہے. اس کے بعد آپ کے مرحلے میں نکاح وغیرہ ہو جائے گا، ماں وغیرہ بن جائیں گی تو ذمہ داری بڑھ جائیں گی. تو ابھی سیکھنے کی عمر ہے، مصروف رہیے کام کاج میں، خوب ہنر، فن، صلاحیت، ڈگری سب حاصل کیجیے جو اللہ نے موقع دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مصروفیت ہے، چونکہ بات کی مصروفیت اور زیادہ ہے. انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیجیے، ضروری استعمال کیجیے. حالانکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن ان کے لیے زیادہ ہے چونکہ یہاں فری ہوتے ہیں. ایجوکیشن ہے، اسکول کالج جانا ہے اور گھر میں رہنا ہے، گھر کے کام کاج کرنا ہے. لیکن شادی کے بعد تو کتنی ذمہ دار ہے، شوہر کی، بیوی کی، بچوں کی، شوہر کے گھر والوں کی ہے نا، پھر اسکول کی، اس کی سب ذمہ داری، بچوں کے فلاں ایڈمیشن سے یہ سب آ جاتی ہے. تو لہٰذا کام میں مصروف رہیے، انٹرنیٹ کا ضروری استعمال کیجیے. چونکہ ضروری استعمال سے زیادہ کریں گے تو پھر وہ کام میں مصروف رہنا وہ سب نہیں ہو پائیں گا، سیکھ نہیں پائیں گے، فن نہیں سیکھ پائیں گے، ہنر نہیں سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کا ضروری استعمال کیجیے، خوب علم اور ہنر حاصل کیجیے، چونکہ بعد میں شاید زندگی موقع نہیں دیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خالی وقت و غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے. یاد رکھیے. بہن ہونے کے ناطے کیا کیا کرنا ہے؟ بہن ہونے کے ناطے آلریڈی جو باتیں اوپر ہو چکی میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، چونکہ ایک ہی عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 4 رول ہے اس کے. یہ عورت ہی پہلے بہن ہے، بیٹی ہے، پھر ماں، بیوی بن رہی، پھر ماں بن رہی ہے نا، تو ایک ہی ہے. تو کم کرتے جا رہا ہوں پوائنٹس چونکہ اس کا وہ ہے. تو بہن ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے نہ ہوں. بہن تو میرے وجہ سے گھر میں جھگڑے نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی، نہ ابا امی کے ہونا چاہیے، نہ بہن بہن کے ہونا چاہیے، نہ بھائی بہن کے ہونا چاہیے، نہ بھابھی اور بھائی کے، کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. اپنی بہنوں اور بھائیوں سے اچھا سلوک کریں. اگر چھوٹے ہو تو ان کی تربیت کریں. پتہ ہے نا کبھی باجی بہت بڑے رہتے ہیں اور بہن بھائی چھوٹے رہتے ہیں. آج کل تو بہت کم ہوتا ہے ایسا، پہلے تو ہوتا تھا نا، کامن ہے. ابھی تو بہت شرم، کیا بولتے ہیں، شرم سے ہم کو آپ نے سر جھکا دیے کہ بھائی وہ آپ کو بھی بچے ہیں اور آپ کے بچوں کو بھی ابھی بچے ہیں، مطلب ان کا ایکسپیکٹیشن بڑے ہو جانا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ نے دیکھا نا ایسا کبھی ہوتا، بھانجی اور خالہ کی عمر میں 4 سال کا فرق، 2 سال کا فرق کامن تھا، کچھ بھی نہیں. ارے ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں کہ ماموں جو ہے 5 سال چھوٹے بھانجے سے، سگے بھانجے سے، سگے بھانجے سے 5 سال چھوٹے. یاد رکھیں، مطلب ایسے بھی رشتے ہیں. مطلب ہمارے والد کے ایک بھائی ہیں میرے پھپھیرے بھائی تھے، تو ان کی ایج اتنی زیادہ تھی، اتنے بڑے تھے، مطلب دادا اور ان کی پھوپھو کے اتنا ڈفرینس تھا کہ ان کے پوتوں کے پوتے ہیں. کیونکہ میں چھوٹا تھا تو مطلب میرے پڑ پوتے بھی تھے، میں اتنا سا چھوٹا، اور وہ بولتے تھے یہ تمہارے بھائی کے بچوں کے بچے ہیں، چونکہ ان کے بچے اتنے بڑے تھے. پھوپھو کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچے اور بچوں کے بچے اور بچے، اور دادا جو ہے عمر میں ان سے پتہ نہیں کتنے سال چھوٹے. تو ہوتا تھا ایسا، سب ایک دم کامن تھی یہ سب چیزیں. تو اگر ایسے گھر میں بچے ہیں چھوٹے جو آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان کی تربیت کیجیے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، دوسرے بہن بھائیوں کا جو اپنے خیال رکھیے. یاد رکھیے اپنے بچوں کے جو ہے بچوں کی طرح تربیت کیجیے. اور گھر میں جو دوسرے بچے، یاد رکھیے ان کی جتنی ہو سکتی ہے اچھی تربیت کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی، یہ سب بہرحال کوشش کریں. تو یہ چند پوائنٹ تھے. یاد رکھیے پہلے 10 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ گھر کا ماحول کیوں خراب ہوتا ہے. کچھ صفتیں رکھی، 10 صفتیں، اور بعد میں پھر میں نے کچھ رولز آپ کے سامنے، ہر رول میں 2 5 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ خاتون کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول سٹیبل رکھے،
اچھا رکھیں تاکہ بچے تربیت یافتہ ہو، بچے دیندار ہو، بچے باصلاحیت ہو، گھر کا ماحول سکون رہے، شوہر اچھے سے کمائیں، فلاں چیز ہو، دین پر عمل ہونا چالو ہو، اس کے بعد دین کی دنیا کی تیاری ہو، آخرت کی تیاری یہاں ہو جائے، ساری چیزیں ویل مینیج، ویل سیٹلڈ، ویل آرگنائز ہو. یہ تبھی ہو سکتی ہے جب گھر کے اندر شانتی ہو. جس علاقے میں فساد ہو وہ علاقہ ترقی نہیں کرتا ہے، جس گھر میں فساد ہو وہ گھر ترقی نہیں کرتا ہے. یاد رکھیں جس ذہن میں فساد ہو وہ شخصیت ترقی نہیں کرتی. یاد رکھیں وہ انڈیویجول کبھی آگے نہیں بڑھتا جو ذہن میں فساد ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، سماج کا ماحول خوشگوار ہوگا. اور ہیپینس انڈیکس ہوتا ہے، یاد رکھیے آج کل ملکوں کے اندر ہیپینس انڈیکس کے اندر سب سے چھوٹی چیز کیا معلوم؟ گھر کا ماحول، وہاں سے شروع ہوتا ہے ہیپینس انڈیکس. گھر میں لوگ خوش ہیں اس کا مطلب سماج میں خوش ہے، اس کا مطلب ملک خوش ہے. اس سے انڈیکس بنتے ہیں، ہیپینس انڈیکس ہے. ہیپینس منسٹریز بھی ہوتی ہے کچھ ملکوں میں، ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن یو اے ای میں ہے، سنگاپور میں ہیپینس منسٹریز ہوتی ہے، کہ ان کا کام ہی رہتا ہے دیکھنا لوگوں کتنے خوش ہیں لوگ اپنے گھروں میں. لوگ خوش رہیں گے تو ملک خوش رہیں گے، ترقی کریں گے. تو گھر خوش رہیں گا، گھر میں خوشگوار ماحول رہیں گا تو گھر ترقی کریں گا، گھر کے افراد ترقی کریں گے، دین، علم، ہنر، فن، اخلاق میں ترقی کریں گے، تعلیم میں ترقی کریں گے، کمائی میں ترقی کریں گے، کہیں فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں نے کچھ اہم نکات اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھے. کچھ وقت شاید ہمارے پاس سوال جواب کے لیے ہے، تو اگر کوئی بات اس لیکچر میں رہ گئی تو آپ سوال جواب کے ذریعے بہرحال پوچھ سکتے ہیں.